کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ہم لیجنڈری ہٹ مین ساکاموٹو کو ایک گینگ کے قریب آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مرد اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور وہ اسے گولی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ آسانی سے ان کی گولیوں کو روک کر انہیں قتل کر دیتا ہے۔ ایک اور گروپ آتا ہے لیکن ساکاموٹو ان کی گولیوں کو بچا کر انہیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اسے سب سے ڈر جاتا تھا اور دیگر ہٹ مین بھی اس کی عزت کرتے تھے، لیکن ایک دن اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام ہے اور وہ فوراً اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ وہ ریٹائر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ خاندان بناتا ہے، مگر وہ وزن بڑھا لیتا ہے۔ ہم ساکاموٹو کو اس کی دکان میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک لڑکے کو تیر بازی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اس کا تیر ہدف پر نہیں لگتا۔ وہ تیر کو اٹھانے کے لیے جھکنے لگتا ہے، لیکن اس کے بیگ سے سیاہی گرتی ہے اور ایک آدمی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ غصے میں آ کر لڑکے کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے روکتا ہے اور اس کی گردن میں چھرا گھونپ دیتا ہے۔ لیکن ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ صرف اس کا تصور تھا اور آدمی اسے پراسرار سمجھتا ہے، اس لیے وہ لڑکے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے بچایا۔ پھر ایک ذہنی ہٹ مین شین جانتا ہے کہ ساکاموٹو نے اس آدمی کو مارنے کے بارے میں سوچا تھا۔ شین اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے، لیکن ساکاموٹو اس پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو شین خوفزدہ ہو کر ساکاموٹو سے کہتا ہے کہ وہ اپنے دماغ میں لوگوں کو مارنا بند کر دے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ پہلے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ ساکاموٹو نے خاندان کا کاروبار شروع کر لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ساکاموٹو واپس آ جائے، لیکن ساکاموٹو اسے بتاتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے۔ شین اس کی شہرت یاد دلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ اسے کیوں پھینک چکا ہے، لیکن ساکاموٹو نوڈلز کھانے لگتا ہے اور شین یہ سمجھتا ہے کہ وہ بدل چکا ہے کیونکہ وہ پہلے صرف فوجی راشن کھاتا تھا۔ شین سگریٹ پیانے کی تیاری کرتا ہے، لیکن ساکاموٹو اچانک اس کی سگریٹ کاٹ دیتا ہے اور اسے ایک نشان کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سگریٹ نوشی کی اجازت نہیں ہے۔ تو شین سمجھ جاتا ہے کہ ساکاموٹو نے ابھی تک اپنا انداز نہیں کھویا۔ اچانک ایک آدمی ساکاموٹو کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ شین سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو اب بھی ہٹ مین کے طور پر کام کر رہا ہے، لیکن آدمی صرف درخت کی تراش خراش کے لیے مدد مانگتا ہے اور ساکاموٹو اس کام کو غیر معمولی رفتار سے مکمل کر لیتا ہے۔ شین اسے دیکھتا رہتا ہے کیونکہ وہ پورے شہر میں سب کی مدد کرتا ہے۔ شین سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو وہ شخص نہیں رہا جو پہلے تھا اور اسے بتاتا ہے کہ وہ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ شین جانے کی تیاری کرتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ اسے 5 سال سے ساکاموٹو نہیں ملا، لیکن وہ اب بھی اسے شاندار سمجھتا ہے اور دوبارہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ پھر اسے اپنے باس کی کال آتی ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ساکاموٹو کا ذہن بدلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن شین اسے بتاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکا، تو باس اسے ساکاموٹو کو مارنے کو کہتا ہے۔ شین ایسا نہیں چاہتا، لیکن باس اسے یاد دلاتا ہے کہ گینگ سے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ باس شین کو بتاتا ہے کہ وہ یہ کام کر کے دکھائے وہ کسی اور کو بھیجے گا۔ شین کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے۔ اس شام شین ساکاموٹو کے بارے میں سوچتا ہے اور جانتا ہے کہ باس اسے مارنے کے لیے چاہتا ہے۔ شین جانتا ہے کہ اگر وہ اپنا کام نہیں کرتا تو دوسرے ہٹ مین ساکاموٹو کو مار ڈالیں گے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے آئیڈل کو مرنا ہے تو وہ یہ اگلے دن شین ساکاموٹو سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسے شہر چھوڑنا چاہیے، لیکن وہ اچانک اپنا گن نکالتا ہے اور اسے گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ساکاموٹو ایک چاکلیٹ نکالتا ہے اور وہ گولی سے ٹکرا کر شین کی گولی کو مس کر دیتا ہے۔ ساکاموٹو اچانک غائب ہو جاتا ہے اور شین اس کے ارد گرد دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ اس کا دماغ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساکاموٹو چھپ رہا ہے اور وہ شین کی طرف ایک اور چاکلیٹ پھینکتا ہے۔ شین دوبارہ اسے گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ساکاموٹو اس کے سر پر ایک کریم پف پھینکتا ہے اور اس کے پیچھے آ کر اسے زبردست طاقت سے لات مارتا ہے۔ جب شین زمین پر گر جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا جب اس نے اپنے آئیڈل کو مارنے کے بارے میں سوچا تھا۔ جب شین آنکھیں کھولتا ہے تو وہ ساکاموٹو کے خاندان کو دیکھتا ہے اور وہ اسے رات کے کھانے پر مدعو کرتے ہیں، لیکن وہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ کھانا زہر آلود ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ کھاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بہت مزیدار ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کی طرح ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ اس نے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا
اور اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ ساکاموٹو نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنے خاندان کا تحفظ کر سکے۔ اس کے بعد شین ساکاموٹو کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ ایک نشان کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شین سے کہتا ہے کہ دوبارہ آنا۔ وہ اپنے باس کو رپورٹ کرتا ہے جو اسے بے عزتی کا نشانہ بناتا ہے کیونکہ وہ ساکاموٹو کو نہیں مار سکا، لیکن شین باس سے درخواست کرتا ہے کہ ساکاموٹو کو زندہ رہنے دے کیونکہ اب اس کا خاندان ہے۔ لیکن سب شین پر ہنستے ہیں جب باس اسے یاد دلاتا ہے کہ ساکاموٹو کو مرنا ضروری ہے کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں۔ شین پیشکش کرتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کی جگہ مر جائے گا اور باس اس کی پیشکش قبول کرتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کو نہیں مارے گا، لیکن شین جانتا ہے کہ باس جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اپنی گن اس کی طرف رخ کرتا ہے جس پر باس اپنے آدمیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ شین پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساکاموٹو ان سب کو سن رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شین خطرے میں ہے تو وہ اپنے خفیہ آرمری کو کھولتا ہے اور لڑائی میں شامل ہونے کی تیاری کرتا ہے۔ شین پناہ لیتا ہے اور گینگسٹرز کو گولیوں سے گرا دیتا ہے لیکن ایک آدمی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شین غائب ہو چکا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود مارا جاتا ہے۔ ایک اور آدمی شین کی طرف راکٹ لانچر گولی کرتا ہے لیکن شین اس کا دماغ پڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اچھل کر بچ جاتا ہے۔ گینگسٹر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کی حرکتوں کو پیش گوئی کر رہا ہے۔ باس جانتا ہے کہ وہ صرف قریبی فاصلے پر دماغ پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو دوری بنانی چاہیے۔ شین اپنی زندگی کے لیے لڑتا رہتا ہے لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس گولیاں کم ہو گئی ہیں اور ایک گولی اس کے پیر میں لگتی ہے جس سے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ گینگسٹرز اس کو ختم کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اس کا ختم ہونا قریب ہے لیکن اچانک ساکاموٹو آ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ باس سب کو حکم دیتا ہے کہ اسے مار ڈالو لیکن ساکاموٹو اپنے چپ اسٹک سے ان کی گولیوں کو روکتا ہے اور ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ گینگسٹرز فائر کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے ان کی گولیوں کو روک کر انہیں اپنے قلم سے چھرا گھونپتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور ایک آدمی کا گن اپنی کھالوں سے توڑ دیتا ہے اور پھر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور باس سمجھ جاتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے، میں خطرے میں ہوں۔ تو وہ اپنے باڈی گارڈز سے کہتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کو اکٹھا گولی ماری لیکن ساکاموٹو فوراً فاصلہ کم کر کے باس کا گن کاٹ دیتا ہے اور ان سب کو مار ڈالتا ہے۔ شین سوچتا ہے کہ ساکاموٹو کو کیسے پتہ چلا کہ وہ وہاں تھا، تو ساکاموٹو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی گن میں ایک بگ لگا دیا تھا اور شین سمجھتا ہے کہ اس کی نظر سے کچھ بھی نہیں بچ سکتا۔ ساکاموٹو اسے بتاتا ہے کہ اسے شہر چھوڑ دینا چاہیے لیکن ساکاموٹو اسے ایک ایپرن دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کنویننس اسٹور میں کام کر کے 800 ین فی گھنٹہ کما سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم شین کو دکان میں کام کرتے دیکھتے ہیں اور ساکاموٹو اس سے کہتا ہے کہ ایپرن اس پر اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ایک بوڑھی عورت کو ایک آئٹم تلاش کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے۔ ساکاموٹو کی بیٹی ہانا سمجھتی ہے کہ وہ واقعی ایک ذہنی ہٹ مین ہے۔ لڑکا شین سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنی شفٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے پچھلے کام سے بہتر ہے۔ لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ وہ پہلے کیا کام کرتا تھا تو ساکاموٹو اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے سچ بتایا تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ پہلے صفائی والا کام کرتا تھا اور پھر وہ دوسرے گاہکوں کی خدمت کرتا رہتا ہے جو دکان میں آتے ہیں۔ اگلے دن شین وہ لڑائی یاد کرتا ہے جو گینگسٹرز کے ساتھ ہوئی تھی اور ساکاموٹو سے کہتا ہے کہ اس نے ایک ہی جھٹکے میں سب کو مار ڈالا، لیکن غصے میں آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ دوبارہ ہٹ مین کے طور پر کام کر رہا ہے تو وہ وضاحت دیتا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں مارا، وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کے حملے مہلک نہ ہوں۔ وہ اسے خاندان کے اصول کی یاد دلاتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے اس کو توڑا تو وہ اس سے طلاق لے لے گی۔ شین اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ساکاموٹو پھر اسے اپنے دماغ میں مار دیتا ہے اور شین سے کہتا ہے کہ وہ خاموش رہے۔ وہ نیتا چائنا ٹاؤن جاتے ہیں جہاں ساکاموٹو اپنے خاندان کے لیے سور کے گوشت کے بنڈ خریدتا ہے تاکہ وہ اس کا مزہ لے سکیں، لیکن جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں ایک لڑکی اچانک ان کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اور ساکاموٹو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے سور کے گوشت کے بنڈ خراب ہو گئے ہیں۔ پھر گینگسٹرز کا ایک گروہ آ جاتا ہے۔ گینگسٹرز آتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے تھے مگر لڑکی لو نے ان سے کہا کہ وہ شان کو چھوڑ دیں۔ شان ساکاموٹو سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے لیکن وہ افسردہ ہیں
کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہنا جب ان کو نمکی بونز دیکھے گی تو وہ روئے گی۔ گینگسٹرز ان پر حملہ کرتے ہیں مگر لو انہیں گرا دیتی ہے اور شان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تائچی استعمال کر رہی ہے۔ وہ اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ لڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر ان میں سے ایک اسے قابو کر لیتا ہے اور چاقو سے دھمکی دیتے ہیں۔ آدمی چاقو کو اس پر وار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے مگر ساکاموٹو اس کا چاقو توڑ کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ شان اس آدمی کو قابو کر لیتا ہے جو لو کو روکے ہوئے تھا مگر تیسرا آدمی اسلحہ نکالتا ہے اس لیے وہ اس کا ہتھیار چھین لیتی ہے اور اسے مارتی ہے۔ ایک اور گینگسٹرز کا گروہ آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساکاموٹو اور شان لو کے دوست ہیں اس لیے وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ گینگسٹرز ان پر فائرنگ کرتے ہیں لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گینگسٹرز کے رہنما اپنے باس کو رپورٹ کرتے ہیں اور وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے ایل خاندان کے سب کو مار ڈالا تھا صرف اس لڑکی کو پکڑنے کے لیے۔ ایک ہٹ مین بوٹو اچانک اس کو مار ڈالتا ہے اور وہ اس کے سر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے مگر اس کا بھائی اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ مردوں کے ساتھ کھیلنا مناسب نہیں۔ باس ان سے کہتا ہے کہ وہ لو کو ڈھونڈ کر اس کی چابی لے آئیں کیونکہ انہیں اس سے اپنی مارکیٹ کا کنٹرول چاہیے۔ بوچا ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی کو بھی مار ڈال سکتے ہیں جو ان کے راستے میں آئے، تو باس کہتا ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم لو کے پاس واپس آتے ہیں جہاں وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک مافیا خاندان کی بیٹی ہے اور وضاحت کرتی ہے کہ گینگسٹرز اس کی چابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے خاندان کے خفیہ خزانے تک رسائی حاصل کر سکے۔ شان اسے کہتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے تاکہ وہ پریشان نہ ہو لیکن وہ انکار کرتی ہے کیونکہ اس کے والدین نے اسے اس چابی کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی تھی، اس لیے وہ اس کی حفاظت اپنی جان سے کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی کہ شان اور ساکاموٹو اس میں ملوث ہوں اس لیے وہ انہیں رخصت کہہ دیتی ہے مگر ساکاموٹو اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ نمکی بونس بنانا جانتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ جانتی ہے اور ساکاموٹو اسے اس شرط پر مدد دینے کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے نمکی بونس بنائے گی مگر بوچا اچانک اسے دھکیل دیتا ہے اور سنا کہتا ہے کہ اسے لوگوں کو مارنے کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ شان اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تو لو وضاحت کرتی ہے کہ وہ جڑواں ہٹ مین ہے اور انہیں ایک بڑی رقم لیتے ہیں مگر وہ کبھی اپنا نشانہ نہیں چوکنے دیتے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ پاگل ہیں کیونکہ انہیں لوگوں کو مارنے کا مزہ آتا ہے اور وہ اپنے شکاروں کے سر کی تصاویر اپنے فارغ وقت میں بناتے ہیں۔ بوچا سمجھتا ہے کہ وہ مشہور ہیں مگر سنا کا خیال ہے کہ انہیں شرم آنا چاہیے کیونکہ ہٹ مین کو خود کو مشہور نہیں کرنا چاہیے۔ شان انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس کے حملے کو روکتا ہے اور شان سے کہتا ہے کہ کیا وہ اس لیے غصے میں ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس کے دوست کو مارا۔ وہ انہیں بے وقوف کہتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف نو آموز ہٹ مین ہی نہیں جانتے کہ ساکاموٹو کون ہے۔ بوچا اچانک لو کے پیچھے آ کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ساکاموٹو اسے نیچے گرا دیتا ہے اور زمین میں دھکیل دیتا ہے۔ سنا یہ سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو کے پاس شاندار طاقت ہے اور وہ لو سے کہتا ہے کہ وہ چابی چھوڑ دے مگر وہ انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی جان سے اس کا دفاع کرے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے والدین نے بھی یہی کہا تھا جب اس نے انہیں مارا تھا، تو وہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے مگر ساکاموٹو اسے پیچھے کھینچ لیتا ہے اور شان اسے بتاتا ہے کہ وہ غیر محتاط ہو رہی ہے۔ سنا اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ساکاموٹو اس کے ہتھیار کو پکڑ لیتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ اس کی مدد کیوں کر رہا ہے۔ ساکاموٹو یاد کرتا ہے جب اس نے الفاح کو تحفہ دیا تھا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا، اس لیے اسے یہ سمجھ آیا کہ وہ لوگوں کو مارنے کے لیے یہ خریدی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اسے نہیں چاہتی اور اگر وہ اپنے طریقے نہیں بدلے گا تو وہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ چھلانگ لگاتی ہے اور موت کے منہ میں گرنے والی ہوتی ہے مگر ساکاموٹو اسے بچا لیتا ہے اور دونوں زمین پر گر جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ برف کی وجہ سے بچ گئی۔ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ مر جاتی تو ساکاموٹو اسے یاد کرتا اور وہ کہتی ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس لیے اسے لوگوں کو مارنا بند کر دینا چاہیے اور ان کی زندگی بچانی چاہیے۔ ہم واپس حال میں آتے ہیں جب شان ساکاموٹو کے دماغ کو پڑھ کر روتا ہے اور وہ شان سے کہتا ہے کہ انہیں لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ جڑواں ہٹ مین اس پر حملہ کرتے ہیں مگر ساکاموٹو ان کے حملے کو بچا لیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ساکاموٹو کو شکست دینے کے لیے مل کر لڑنا پڑے گا۔ وہ اپنی حتمی تکنیک استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور مسلسل حملے کرتے ہیں مگر ساکاموٹو آسانی سے ان کے حملوں کو بچا لیتا ہے۔ وہ یقین نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی بھی اس کی حتمی تکنیک سے بچ سکے گا۔
और वो दोबारा इसे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। मगर साकामोटो अचानक बोचा को नीचे गिरा देता है। सना हमला करता है मगर साकामोटो उसके हथियार को तबाह कर देता है और सना हैरान हो जाता है कि वो इसे तोड़ने में कामयाब हो गया क्योंकि वो बहुत मजबूत था। वो समझता है कि वो साकामोटो को नहीं हरा सकता, इसलिए वो लो को निशाना बनाने का फैसला करता है मगर शान इसे नीचे गिरा देता है और साकामोटो इसे फरीज से कुचल देता है। वो उनसे पूछती है कि वो कौन है, तो साकामोटो कहता है कि वो सिर्फ एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हैं और वो उन्हें दिलचस्प लगती है। हम बास के पास वापस आते हैं जो चाबी का इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जुड़वां हिटमैन अभी तक वापस क्यों नहीं आए। साकामोटो आ जाता है और बास समझता है कि वो जुड़वां हिटमैन को हरा चुका है। लो इसे धमकी देती है कि वो इसे मार डालेगी मगर वो अपनी जान की भीख मांगता है और वो इसे मार देती है क्योंकि इसने इसके वालिदैन को मारा था। शान समझता है कि वो इसको मजीद मारने का हकदार है मगर साकामोटो इसे फिर से अपने दिमाग में मार देता है और इसे कहता है कि इसमें ना मुलव्वस हो। लो समझती है कि इसने काफ़ी कुछ कर लिया है और कहती है कि इसके वालिद ने इसे बताया था कि इसे लोगों को नहीं मारना चाहिए। वो चाबी का इस्तेमाल करके खजाने के दरवाजे को खोलती है और इसे देखकर सबको हैरानी होती है। शान नोट करता है कि ये अजीब व गरीब अशिया से भरा हुआ है और वो एक नोट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि यह खानदान के सरबराह की सबसे कीमती चीज़ें हैं। वो सोचती है कि इसके वालिद ने क्या छोड़ा होगा और वो एक शराब की बोतल देखती है जिस पर नोट होता है कि इसे जब वो बालिग हो तो पीना चाहिए। वो फैसला करती है कि वो सबके साथ इसे बांट लेगी और साकामोटो इसे नमकी बोन्स दिखाता है जो इसने खराब कर दी थी मगर वो इसको चख कर कहती है कि वो अभी भी अच्छा है। इसके बाद साकामोटो अपने स्टोर वापस जाता है और शान इसे सना का ऑरेंज जूस देता है मगर वो हैरान होता है कि लो एक ईपन पहने हुए है। वो बताती है कि वो वहाँ काम करते हुए नमकी बोन्स बनाएगी मगर वो सोचता है कि इसे काम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसने अपने ख़ानदान के ख़जाने विरासत में हासिल किए हैं। वो इसे अहमक कहती है और कहती है कि वो कभी भी अपने ख़ानदान के कीमती सामान को रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए नहीं इस्तेमाल करेगी। इस पर वो दोनों बहस करते हैं मगर साकामोटो इसे खामोश करने का कहता है और वो शान को ख़ानदान के उसूल दिखाता है कि उन्हें कभी किसी को मारना नहीं चाहिए लोगों को। मगर हम एक गिरोह देखते हैं जो उन्हें देख रहा होता है और वो जानते हैं कि साकामोटो के सर पर बहुत बड़ी इनामी रकम है। अगले दिन जब लो स्टोर पहुंचती है तो शय इस पर काम पर देर से आने पर नाराज़ होता है। वो उनके माल का मुआयना करता है लेकिन इसे एक फ्रीज में डिटर्जेंट देखता है और वो पूछता है कि इसने इसे वहां क्यों रखा। तो लो बताती है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अशिया कहाँ रखी जाती हैं क्योंकि गाहक फिर भी उन्हें तलाश कर लेते हैं। वो सोचता है कि शायद इसने कभी काम नहीं किया लेकिन वो बताती है कि वो पहले अपने वालिद की मदद करती थी ताकि वो उनके मुतासरीन को दफन कर सके और वो साकामोटो से कहता है कि इसे निकाल दे क्योंकि वो पुरसुकून माहौल को ख़राब कर रही है। लेकिन साकामोटो इसे कहता है कि शय उसके साथ बुरा सलूक न करे और वो उन्हें हुक्म देने लगता है क्योंकि वो महसूस करते हैं कि वो अपने मामूल के अंदाज से मुख्तलिफ बर्ताव कर रहा है। असली साकामोटो उनके साथ आता है तो इसके दोस्त हैरान होते हैं कि क्या हो रहा है लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उन्हें नज़रअंदाज करता है। झूठा साकामोटो इसे छर्रा मारने की कोशिश करता है लेकिन वो इसे बचा लेता है। फिर वो बंदूक निकालता है लेकिन साकामोटो इसे कट्टर से धमकी देता है। वो जानता है कि झूठा साकामोटो एक हिटमैन है जिसका नाम नागोमो है और वो ये समझता है कि साकामोटो की महारत अभी तक कायम है। शय सोचता है कि वो नागोमो का दिमाग क्यों नहीं पढ़ पा रहा लेकिन वो शय और उसके दोस्तों को हंसते हुए बताता है कि वो उन्हें धोखा देने में कामयाब रहा। तो वो इसे मारने लगते हैं और साकामोटो से इसके बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि वो सिर्फ 18 साल का है लेकिन साकामोटो बताता है कि वो पहले उनके साथ काम करता था, इसलिए वो जानता है कि नागोमो 27 साल का है। शय और उसके दोस्त इससे झूठ बोलने पर उसकी धुलाई करते हैं लेकिन वो कहता है कि साकामोटो के सर पर 1 अरब येन इनाम है। शय इसे यकीन नहीं करता लेकिन वो बताता है कि इनाम की रकम अभी हाल ही में रखी गई थी और कुछ हिटमैन पहले ही इसके बारे में जान चुके हैं। अचानक एक आदमी आता है ताकि पिज़्ज़ा पहुंचाए और वो साकामोटो को देता है लेकिन वो दरअसल एक हिटमैन है और वो नागोमो को मारने की धमकी देता है अगर वो उनके साथ ताउन नहीं करते। लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करते हैं और नागोमो अचानक इस आदमी को पीछे से गला दबाकर कहता है कि वो इनामी रकम के बारे में झूठ नहीं बोल रहा।
وہ اس آدمی کو مارنے کی تیاری کرتا ہے لیکن ساکاموتو اسے روک لیتا ہے۔ پھر ناگومو یہ سمجھتا ہے کہ ساکاموتو اب لوگوں کو مارنے کے خلاف ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا ساکاموتو اپنے گروپ کے ہٹ مین کو روک سکتا ہے۔ تو سب کو خطرہ محسوس ہوتا ہے لیکن ساکاموتو وضاحت دیتا ہے کہ وہ صرف مذاق کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ وہ صرف دوسرے ہٹ مین کو مارتے ہیں۔ ساکاموتو یہ سوچتا ہے کہ اسے کون مارنا چاہتا ہے لیکن ناگومو وضاحت دیتا ہے کہ وہ نہیں جانتا اور کہتا ہے کہ سب اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس نے وہ گینگ ختم کر دی جو لو کے پیچھے تھی۔ ناگومو ہٹ مین کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور شے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ شے سوچتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ ہم ہٹ مین کے ایک گروہ کو دیکھتے ہیں جو ساکاموتو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ کمزور لگتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس کے سر پر 1 ارب ین انعام کیوں ہے، لیکن ان کے لیڈر انہیں بتاتا ہے کہ اس کا حقارت سے اندازہ نہ لگائیں کیونکہ وہ ایک بدنام گروہ دی آرڈر اے میں تھا۔ وہ اچانک ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا پیچھا کرنا بند نہیں کرتے تو وہ انہیں سزا دے گا اور ان کی کیمرہ توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد شے پریشان ہوتا ہے کہ دوسرے ہٹ مین ساکاموتو کو مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن ساکاموتو سوچتا ہے کہ انہیں احتیاط سے رہنا چاہیے کیونکہ انہیں ابھی تک نہیں معلوم کہ ان کا دشمن کون ہے۔ لیکن ہنا اچانک آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ کل کے لیے تیار ہے، اسے یاد دلاتے ہوئے کہ وہ ساتھ میں شوگر بانی دیکھیں گے تو ساکاموتو نروس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے بھول گیا تھا۔ وہ تفریحی پارک پہنچتے ہیں جہاں اور ہنا سواریوں کا لطف اٹھاتی ہیں لیکن ساکاموتو اور اس کے دوست پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ ہنا کہتی ہے کہ یہ جگہ بہت بڑی ہے اور وہ نوٹ کرتی ہے کہ ان کا ماسکوٹ بہت پیارا ہے۔ آسب کو بتاتی ہے کہ وہ سب ساتھ میں مزہ کریں گے لیکن ساکاموتو اور شے آرام نہیں کر سکتے۔ شے لو سے کہتا ہے کہ انہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار سکے، لیکن وہ پوچھتی ہے کہ وہ ہٹ مین کو کس طرح تلاش کریں گے کیونکہ یہ جگہ اتنی بھیڑ بھاڑ والی ہے۔ تو شے وضاحت دیتا ہے کہ وہ اپنی طاقتوں کا استعمال کرے گا تاکہ سب کے دماغوں کو پڑھ سکے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ اسے اس کے لیے توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ وہ ساکاموتو کو بتاتا ہے کہ ایک ہٹ مین آ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک صفا کرنے والے کے طور پر ملبوس ہے۔ لوہنا کو اس کے بارے میں توجہ ہٹتی ہے جبکہ ساکاموتو ہٹ مین کی طرف بڑھتا ہے جو اس حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پہلے اسے اپنے قلم سے چھرا مار دیتا ہے اور اس کے دوست اس آدمی کی لاش چھپاتے ہیں۔ وہ اسے ایک جنگل میں لے جاتے ہیں جہاں شے بتاتا ہے کہ ساکاموتو نے اس کے اہم اعضاء سے بچا لیا اور وہ اسے حیران کن سمجھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک اور ہٹ مین جس کا نام تاتسو ہے انہیں دور سے دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ شے کے پاس ذہنی طاقت ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ ساکاموتو تک کیسے پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ ایک منصوبہ بناتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شے کچھ نہیں پڑھ سکے گا اگر وہ اپنا دماغ خالی کر دے۔ ہم سب کو رولی کوسٹر پر سوار دیکھتے ہیں اور لو تاتسو کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ مشکوک لگتا ہے، لیکن شے کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں سوچ رہا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے تو شے سمجھتا ہے کہ وہ ہٹ مین ہے۔ وہ ساکاموتو کو بتاتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے اور جیسے ہی سواری تیز ہوتی ہے تاتسو اس پر گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی گولی کو اپنے بلٹ پروف چشمے سے روک دیتا ہے۔ شے اپنے حفاظتی بار کو ہٹاتا ہے اور جیسے ہی سواری ایک لوپ کی طرف بڑھتی ہے وہ چھلانگ لگا کر تاتسو کو بے اثر کر دیتا ہے اور اس کی پٹیاں توڑ دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چھلانگ لگا کر دور جا نکلتا ہے لیکن تاتسو شے کو لات مار دیتا ہے جسے مشکل سے گرنے سے بچتا ہے۔ وہ تاتسو سے لڑنے کی تیاری کرتا ہے لیکن وہ نوٹ کرتا ہے کہ وہ اس کا دماغ نہیں پڑھ سکتا اور سمجھتا ہے کہ رولی کوسٹر اسے مارنے والی ہے تو وہ ہوا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، لیکن تاتسو اس پر چھریاں پھینکتا ہے اور وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی ٹانگ لگ جاتی ہے۔ وہ عجیب محسوس کرتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے اور تاتسو اسے بتاتا ہے کہ وہ مارا جانے والا ہے لیکن وہ ہارنے سے انکار کرتا ہے۔ تاتسو کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں ساکاموتو جیسی ہیں اور کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ دونوں کو موت سے ڈر لگتا ہے اور وہ اسے کمزور سمجھتا ہے۔ پھر وہ شے سے کہتا ہے کہ وہ چھریوں کو بچا سکتا تھا اگر وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن وہ وضاحت دیتا ہے کہ ساکاموتو کو موت کا خوف ہے کیونکہ وہ اپنے خاندان کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ تب زیادہ لڑتے ہیں جب وہ کسی چیز کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شے زہر کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے اور رولر کوسٹر دوبارہ ان کے قریب آ رہا ہے
تو وہ دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن شے اس پر اتر کر ٹاٹو کو پکڑتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹاٹو اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ شے سمجھتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے تو وہ سب کی ذہنوں کو پڑھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ساکاموٹو شوگر بانی شو میں ہے۔ پھر وہ ٹاٹو کے ساتھ چھلانگ لگا کر شوگر بانی کے خیمے میں جا گرتے ہیں، جس پر ایک پرفارمر غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے شو کو روکا۔ ٹاٹو اس کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن شوگر بانی مداخلت کرتا ہے اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ شے ہے جو ٹاٹو کو کہتا ہے کہ وہ دوسرے راؤنڈ کے لیے تیار ہے۔ ٹاٹو سوچتا ہے کہ شے کا کوئی چانس نہیں کیونکہ وہ ابھی تک اندھا ہے، لیکن شے ایک طاقتور گھونسا لگاتا ہے اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شو کا حصہ ہے تو وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ٹاٹو چھریوں سے حملہ کرتا ہے، لیکن شے اس کا مقابلہ ایک زبردست کک سے کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شے اسے کیسے دیکھ سکتا ہے۔ ساکاموٹو سے بات کرتی ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ وہ شو سے لطف اندوز ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ لڑائی دیکھتے ہوئے شے کو ہدایات دے رہا ہے۔ یوں تباہ ہو رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ شے اس کے ہر قدم کو پڑھ رہا ہے۔ وہ اس کے لباس کو پھاڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ شے کی آنکھیں بند ہیں۔ ساکاموٹو اس سے کہتا ہے کہ لڑائی ختم کر دے تو وہ تمام طاقت سے ٹاٹو کو کک مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ میزبان کہتا ہے کہ شوگر بانی نے ابھی اپنا حتمی حملہ کیا ہے تو سب جشن مناتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کی حفاظت کر سکا۔ ہم پارک میں دو دیگر قاتلوں بو اور ابرو کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے طریقے سے کرے گا، لیکن اچانک وہ ابرو پر چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ چیونٹیوں پر قدم نہ رکھے کیونکہ انہیں صرف اپنے ہدف کو مارنا چاہیے۔ لو شے سے کہتی ہے کہ وہ حرکت کرنا بند کرے اور اس کی آنکھوں کے لیے اینٹی ڈوٹ دے دیتی ہے، لیکن وہ اسے تکلیف دے پاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ یاد دلاتی ہے کہ اسے اب بھی دوسری آنکھ کے لیے اینٹی ڈوٹ استعمال کرنا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ خوش نصیب ہے کیونکہ ٹاٹو کے پاس اینٹی ڈوٹ تھا، لیکن وہ بتاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے معیاری عمل ہے جو زہر استعمال کرتے ہیں۔ ساکاموٹو سوچتا ہے کہ اس کو کس نے کرائے پر لیا تھا جب لو اس کی زہریلی چھری لے کر اسے چھلتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ہر سیکنڈ میں ایک قطرہ اینٹی ڈوٹ گرا دے گی اور اسے بتاتی ہے کہ وہ بات کرے ورنہ دیر ہو جائے گی، لیکن شے اسے یاد دلاتا ہے کہ انہیں ابھی بھی اس کی دوسری آنکھ پر اینٹی ڈوٹ استعمال کرنا ہے۔ ٹاٹو بتاتا ہے کہ وہ ایک کمپنی کے لیے کام کرتا ہے جس کا نام ڈونڈائی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ایک زہریلا ماحول ہے جو ہمیشہ انہیں اکیلے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ شے سوچتا ہے کہ لو کی دھمکی اس پر کیوں کام کر گئی اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے ان کا مذاق اڑایا تھا کیونکہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا اور بتاتا ہے کہ وہ صرف پارٹ ٹائم کام کرتا ہے، اس لیے وہ کمپنی کا وفادار نہیں ہے۔ وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ جا کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، لیکن لو اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ تو شے اس کا لائسنس دکھاتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ جاپان ایسوسی ایشن آف اسیسنس، جیپنیز ایسوسی ایشن آف اسیسنس کا ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہٹ مین کو منظم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اور ساکاموٹو اس کے ممبر تھے اور کہتا ہے کہ جاپان میں صرف 400 پیرو ہیں۔ اچانک اے اور ہنا آتی ہیں اور ہنا ٹاٹو کو پہچان لیتی ہے کیونکہ وہ وہی برا آدمی ہے جسے مارا گیا تھا۔ سوچتی ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں تو شے اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کو شو کے لیے پریکٹس کرتے دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ سب مل کر لنچ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ شے اپنی چھری لے کر کہتا ہے کہ وہ انہیں اکیلا چھوڑ دیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ انہوں نے اس کی زندگی کیوں بچائی تو شے وضاحت کرتا ہے کہ وہ صرف تفریح کے لیے یہاں ہے۔ ہنا اس کو بینڈ ایڈ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کی پرفارمنس سے متاثر ہوئی ہے اور وہ اسے الوداع کہتی ہے جب وہ سب رخصت ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک چھری ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنے بندھن کھولتا ہے، لیکن ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اب وہ ساکاموٹو کو مارنا نہیں چاہتا۔ ہم ساکاموٹو اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لنچ کرتے دیکھتے ہیں، لیکن شے کہتا ہے کہ اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ اینٹی ڈوٹ کی وجہ سے ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ذہن نہیں پڑھ سکے گا تو لو ساکاموٹو سے کہتی ہے کہ آج کا دن ختم کر دینا چاہیے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ عجیب سلوک کر رہے ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ کیا وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ ہم تاتو کو باتھ روم میں دیکھتے ہیں جب وہ اچانک اس کے پیچھے آتا ہے اور ابو گرو اسے نیچے گرا دیتی ہے۔ وہ اسے دھمکانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اچھی لڑکی ہے، اس لیے اسے اپنے پیر نہیں پھیلانے چاہئیں۔ تاتو کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں
تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر لیں گے، جبکہ ابو گرو اسے یاد دلاتی ہے کہ کمپنی اسے ساکاموٹو کو نہ مارنے پر سزا دے گی، تو وہ ان کی مدد کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کے چہرے پر جو زخم ہے وہ ساکاموٹو کو یاد دلاتا ہے۔ ابو گرو سوچتی ہے کہ کیا اس نے ہی اسے یہ زخم دیا تھا، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بس حال ہی میں پھسل کر گرا تھا۔ کاتو نوٹ کرتا ہے کہ وہ دونوں عجیب ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ظالم جوڑا ہے جو ڈی ڈین کائی نے کبھی دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 سال پہلے 100 لوگوں کو مارا تھا۔ اس لیے اسے لگتا ہے کہ ساکاموٹو اور اس کے دوستوں کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہم ساکاموٹو کے پاس واپس آتے ہیں جب شین انہیں بتاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں چھپا رہے، اور ہنا ان سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ تفریحی پارک پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ بہت مزہ کر رہے ہیں۔ شین اور ایل ہوشیار رہتے ہیں جبکہ ساکو کا خاندان سواریوں کا لطف اٹھا رہا ہوتا ہے اور وہ سب بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ بعد میں اسی دن لو ساکاموٹو کو بتاتی ہے کہ پارک کھلا ہے اور اچھے طریقے سے روشن ہے، اس لیے قاتل انہیں وہاں حملہ نہیں کریں گے، لیکن اور ہنا ہارر ہاؤس دیکھنے جانا چاہتی ہیں اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں انہیں حملہ کیا جائے گا۔ آدمی سب کو ویلز کے ڈبلیو میں خوش آمدید کہتا ہے، کہتے ہوئے کہ یہ وہاں مرنے والے مریضوں کی روحوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ انہیں خبردار کرتا ہے کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے۔ لوڈری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ شراب پینا شروع کرتی ہے اور وہ آپریشن روم میں داخل ہو جاتے ہیں جبکہ بوائل انہیں خفیہ کیمرے کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ساکو کا خاندان خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دوستوں کو ہوشیار رہنے کو کہتا ہے اور ایک ہٹ مین اچانک ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اے اور ہنا سمجھتے ہیں کہ وہ بس ایک زندہ مردہ ہے، لیکن ساکاموٹو اسے پیٹ دیتا ہے اور وہ اچانک حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، تو سب یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن شین ساکاموٹو کی حرکتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ ہٹ مین کی لائسنس دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک نیا شاگرد تھا، لیکن بوائل اور ابو گرو ان کی نگرانی کرنا جاری رکھتے ہیں۔ ابو گرو ساکاموٹو سے لڑنے کا منتظر ہوتی ہے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے اس سے کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ حساب چکتا کرنا ہے۔ وہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ بوائل کو اس سے لڑنے دے گی، اس سوچ کے ساتھ کہ ساکاموٹو اس کا دوست ہے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک فلیش بیک میں ہم ساکو کو ہٹ مین ٹریننگ سینٹر میں دیکھتے ہیں جب وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے پریکٹس کے دوران اس کے ایک دوست کو شکست دی تھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ انتقام کے لیے وہاں نہیں آیا تھا اور ساکونو مسلسل ہدف پر حملہ کر رہا تھا، جس سے بوائل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ انتہائی ہنرمند ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کرتے ہیں اور ہم انہیں ایک ریسٹورنٹ میں دیکھتے ہیں جب بوائل کہتا ہے کہ سب ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس محبت کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اچانک لڑکوں کا ایک گروپ ساکاموٹو کے قریب آتا ہے اور ان میں سے ایک اسے تحفہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کا ویلنٹائن بنے۔ وہ اپنا لاکر تحائف سے بھرا ہوا دیکھتا ہے اور وہ ناگومو کو دیکھتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس نے بھی لڑکیوں سے تحائف حاصل کیے ہیں۔ وہ ساکاموٹو سے بوائل کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن ساکاموٹو بتاتا ہے کہ وہ اسے نہیں جانتا اور اسے بتاتا ہے کہ وہ چاکلیٹس لے سکتا ہے۔ ہم واپس حال میں آتے ہیں جب ابو گرو سمجھتی ہے کہ بوائل کا ساکاموٹو سے کوئی جھگڑا ہے، تو وہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کے راستے میں نہیں آئے گی۔ ساکاموٹو ایک گروہ کو شکست دیتا ہے اور ایل شراب پینا جاری رکھتا ہے، شین سے کہتا ہے کہ یہ بس خوش قسمتی کا علاج ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ شراب ہے۔ وہ ایک مشکوک دروازہ دیکھتے ہیں اور انہیں دوسری طرف کسی کی دستک سنائی دیتی ہے، لیکن ابو گرو پہلے ہی شراب پی چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ دروازہ کھول دیتی ہے اور وہ بے شمار قاتلوں کے حملے کا سامنا کرتے ہیں۔ ساکاموٹو ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا خاندان خطرے میں ہے اور وہ اچانک اس پر حملہ کرتا ہے اور وہ اپنے خاندان سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا ساکاموٹو اسے یاد کرتا ہے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ نہیں اور بوائل کو یہ سن کر افسوس ہوتا ہے۔ شین ہٹ مین کو ہرا دیتا ہے اور وہ اے اور ہنا کو زمین پر پڑا دیکھتا ہے، سمجھتے ہوئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ابو گرو اس کے پیچھے آتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن لو اچانک اسے لات مار کر دور پھینک دیتی ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے شرابی لڑائی کا انداز استعمال کر رہی ہے۔ ہم واپس ساکاموٹو کے پاس آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ اس کا خاندان کہاں ہے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے خود انہیں تلاش کرنا ہوگا، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اندر کی طرف دوڑتا ہے، لیکن اچانک دھماکہ ہوتا ہے اور بوائل اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔
ابو گرو انہیں لڑتے ہوئے سنتی ہے، اس لیے وہ غفلت میں آ جاتی ہے اور ایل اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کے حملے کو روکتی ہے اور لو کا سر ہلاتی ہے جس سے وہ چکر کھا جاتی ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتی ہے کہ شین کو باندھ لیں اور ان سے دھمکی دیتی ہے کہ اگر لو ہر 10 سیکنڈ میں ایک حملہ نہیں کرتی تو اس کے آدمی شین کو قتل کر دیں گے۔ وہ ایل سے کہتی ہے کہ وہ کھیلنے جا رہی ہے، وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جذباتی طور پر شرابی ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ ساکاموٹو کے ریٹائر ہونے کے بعد 5 سال گزر چکے ہیں، اس لیے وہ اب اتنا اچھا نہیں رہا جتنا وہ پہلے تھا۔ وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بوائل اپنے بموں کا استعمال کرتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے، اسے بتاتے ہوئے کہ وہ اس کے سپر بال بموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اچانک بوائل کو یاد کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے سامان کو احمقانہ نام دیتا تھا، اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ساکاموٹو کو وہ بہت عجیب لگتا تھا، لیکن وہ یاد کرتا ہے کہ اس نے بو کا لکھا ہوا نوٹ دیکھا تھا۔ بوائل اس پر حملہ کرنا جاری رکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا قائل رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ غمگین ہے کیونکہ ساکاموٹو ایک کمزور انسان بن چکا ہے جو اپنے خاندان کا بھی تحفظ نہیں کر سکتا۔ وہ ساکاموٹو پر راکٹ ڈائنامائٹ پنچ سے حملہ کرتا ہے جسے وہ ہوا میں الفاڑ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، لیکن اچانک اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ ساکاموٹو دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بوائل کے بم کیسے بنے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب اسے وہ یاد آ گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے عروج پر واپس آ گیا ہے، بوائل کو بتاتے ہوئے کہ وہ اسے دکھائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ ابو گرو لڑائی شروع کرتی ہے اور لو اس کا حملہ بچا کر اپنے بالوں سے جوابی وار کرتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ بس خوش قسمتی سے بچ گئی۔ آدمی ٹائمر ریسیٹ کرتا ہے اور شین نوٹ کرتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے کیونکہ لو اچھا مقابلہ کر رہی ہے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے سنجیدگی سے لڑنا چاہیے۔ ابو گرو اسے زمین پر گرا دیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، لیکن ایل اچانک ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور وہ پینا جاری رکھتی ہے۔ تو ابو گرو دوبارہ اس پر حملہ کرتی ہے، لیکن وہ اسے نہیں مار پاتی، اس لیے وہ اس کے جسم کو پکڑ لیتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا وار نہیں لگاتا اور لو جوابی حملے کے طور پر لات مارتی ہے۔ ابو گرو متاثر ہو کر کہتی ہے کہ ایل کو اسے مارنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ وضاحت دیتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ فیملی کے قوانین کے خلاف ہے۔ لیکن ابو گرو اسے بتاتی ہے کہ وہ ساکاموٹو کے خاندان کا حصہ نہیں ہے اور اسے بے وقوف کہہ کر پکارتا ہے۔ ایل اس کو یہ سن کر غصہ آ جاتا ہے۔ ابو گرو نوٹ کرتی ہے کہ ایل زیادہ طاقتور ہو رہی ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ لو اس سے لڑائی ختم کرنے والی ہے، لیکن لو کی مٹھی بمشکل اسے چھوتی ہے اور وہ اچانک ہوش میں آ جاتی ہے اور شین سے پوچھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابو گرو غمگین نظر آتی ہے کیونکہ ایل نے اس کو ختم نہیں کیا، لیکن وہ حقیقت میں خوش ہے کیونکہ اس نے آخرکار ایک قابل حریف تلاش کر لیا ہے۔ ہم ساکاموٹو کی طرف واپس آتے ہیں جب بوائل یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنا وزن کیسے کم کر چکا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ قائل ہے کہ ساکاموٹو نے اپنی صلاحیت کھو دی ہے۔ لیکن اچانک وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے دور پھینک دیتا ہے۔ بوائل اس کا مقابلہ کرنے میں جدوجہد کرتا ہے اور وہ اپنے راکٹ ڈائنامائٹ پنچ کا استعمال کر کے جواب دیتا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے تباہ کر دیتا ہے اور اس پر حملہ کرتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو اپنے عروج پر واپس آ چکا ہے۔ وہ اپنے سپر بال بم پھینکتا ہے، لیکن ساکاموٹو انہیں پکڑ کر بوائل پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بوائل یہ سوچتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کا تحفظ کرنے کے لیے لڑ رہا ہے اور یہ کہ یہی اسے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہم ایک جوڑے کو فیرس وہیل پر دیکھتے ہیں اور لڑکا ایک بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ساکاموٹو اور بوائل قریبی کیب میں جا کر ٹکرا جاتے ہیں اور بوائل اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اب بھی ساکاموٹو کی عزت کرتا ہے۔ آ جاگتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ اب ہارر ہاؤس میں کیوں نہیں ہے، تو شین اسے بتاتا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ اس کے کپڑے گندے کیوں ہیں، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ زندہ مردوں کی وجہ سے ہے اور وہ ساکاموٹو کو تلاش کرنے نکلتا ہے۔ ہم واپس فیرس وہیل پر آتے ہیں جہاں ساکاموٹو اور بوائل کیب سے نکل کر جا رہے ہیں۔ کانڈکٹر ان سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہیں، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ انہیں شرمندہ نہ کرے اور نہ ہی پوچھے کہ آیا وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے نقصانات کا معاوضہ دینا ہوگا۔
اس کے بعد وہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کو اکیلا چھوڑ دے گا، لیکن وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک سور کا بن کھاتا ہے۔ بوائل کہتا ہے کہ وہ اسے چکھنا چاہتا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے اپنے باقیات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اپنے خاندان کے لیے باقی بچانا چاہیے۔ شین اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ وزن کیسے کم کر چکا ہے، اور وہ اس کی تصویریں لینے لگتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ اپنے باؤنٹی کے بارے میں کیا کرے گا اور بتاتا ہے کہ ڈی9 اسے مارنے کی کوشش کرتا رہے گا، لیکن وہ گھبرا جاتا ہے جب اسے دکھائی دیتی ہے جو سمجھتی ہے کہ اس کے سر پر باؤنٹی ہے۔ وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو ساکاموٹو بتاتا ہے کہ ہٹ مین اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ پوچھتی ہے کہ اس نے اس کے بارے میں اسے کیوں نہیں بتایا، تو وہ وضاحت دیتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو جائے، لیکن وہ اسے چھٹی فیملی کے اصول یاد دلاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے راز نہیں رکھ سکتے، اور اسے بتاتی ہے کہ اسے اپنی مشکلات حل کرتے ہوئے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب لوگ پریڈ کا لطف اٹھا رہے ہیں، لیکن شین سوچتا ہے کہ وہ باؤنٹی سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، تو ساکاموٹو کہتا ہے کہ انہیں کلائنٹ کو گرا دینا چاہیے، لیکن ابوک گرو سوچتی ہے کہ وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکیں گے کیونکہ باؤنٹیز جابو کے ذریعے منظم کی جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ان کے باس شاید ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اسے کہاں ڈھونڈنا ہے، اور وہ ابورو کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ شین سوچتا ہے کہ انہیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے کیونکہ انہیں ڈی9 کے ہیڈ کوارٹرز کا علم نہیں ہے، لیکن ساکاموٹو کہتا ہے کہ وہ کسی کو جانتا ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اگلے دن ساکاموٹو اپنا تمام وزن دوبارہ حاصل کر لیتا ہے، اور شین سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، لیکن لو حیران نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی نہیں رکتا کھانے سے۔ وہ ایک ویڈیو رینٹل سٹور جاتے ہیں جہاں شین ڈی9 کے بارے میں ایک فلم دیکھتا ہے اور ساکاموٹو سے اس دکان کے بارے میں پوچھتا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ معلومات کو فلم کی شکل میں بیچتے ہیں۔ وہ فلم ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں کہ ڈی9 ایک ہٹ مین تنظیم ہے جس کے 50 سے زائد ارکان ہیں۔ اس کی بنیاد ایک قاتل نے رکھی تھی جس نے ایک عمارت کو ان کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا تھا، لیکن آخرکار وہ فلم کے آخر میں مر جاتا ہے۔ دکان کا مالک انہیں بتاتا ہے کہ فلم کے لیے 7 لاکھ ین ادا کریں، اور ساکاموٹو اپنے کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کرتا ہے، لیکن شین نوٹ کرتا ہے کہ یہ مہنگی ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے پاس ابھی تک اتنی رقم کہاں سے آئی، تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس اپنے بیچلر دنوں کی بچت ہے۔ جیسے ہی وہ دکان چھوڑنے لگتے ہیں، دکان کا مالک انہیں خبردار کرتا ہے کہ محتاط رہیں کیونکہ اس کے قریب کوئی شخص ملوث ہو سکتا ہے، اس لیے ساکاموٹو اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ فلم ابھی تک دستیاب نہیں ہے۔ ہم امکو کو آرڈر کے دوسرے ارکان کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور ایک ہٹ مین جس کا نام ہیو ہے اس سے ساکاموٹو کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن وہ احمق بننے کا بہانہ کرتا ہے اور وہ اسے مشتبہ سمجھتا ہے۔ وہ اسے چھری سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ناگومو اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنی چھری کو اہم کھانے کے لیے بچائے۔ ایک اور ہٹ مین جس کا نام شیبا ہے کہتا ہے کہ وہ لوگ بے ترتیبی کر رہے ہیں، لیکن ایک قاتل جس کا نام سارگی ہے اسے اپنے کھانے کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ وہ شیف کو بلاتا ہے اور اس کا ہاتھ چھری سے چھیدتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے کھانے میں پیاز کیوں ہے۔ ایک آدمی جس کا نام آرا ہے انہیں آنے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ جیسے ہے اور خوش ہے کہ آرڈر کے تمام ارکان موجود ہیں، لیکن ہیو کہتا ہے کہ 4 ارکان حاضر نہیں ہوئے، اور شیبا نوٹ کرتا ہے کہ 3 ارکان ہمیشہ غائب رہتے ہیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ ان کے سب سے پرانے رکن تاکامورا وہاں کیوں نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید عمر کی وجہ سے وہ بھول گیا ہوگا۔ آرا بتاتا ہے کہ کسی نے جا کے ہٹ مین کو مارا ہے، اس لیے انہوں نے آرڈر کی مدد طلب کی ہے تاکہ وہ اس آدمی کو تلاش کر سکیں جو اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ ساکاموٹو اور اس کے دوست ڈنڈ کائی کے ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں لڑائی سے بچنا چاہیے، اس لیے وہ چھپ کر اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم حال میں 2 گارڈز کو دیکھتے ہیں اور ساکو انہیں نیچے گرا دیتا ہے، لیکن وہ اپنے جاسوس کے لباس نکال کر کہتے ہیں کہ انہیں اس سے بوریت ہو گئی تھی۔ شین نوٹ کرتا ہے کہ باس کا کمرہ اوپر کی منزل پر ہے اور انہیں وہاں پہنچنے کے لیے دوسری منزل کے کھڑکی سے چڑھنا ہوگا۔ ایک اور گارڈ کھڑکی پر دستک سنتا ہے اور اس میں کھول کر دیکھتا ہے کہ کون ہے، لیکن وہ اچانک کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ساکو اور اس کے دوست اسے باندھ لیتے ہیں اور باس کے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہلے ہی سب مر چکے ہیں۔
ناگومو کہتا ہے کہ اس نے ڈی ڈین کائی کے تمام عہدیداروں کو مار ڈالا ہے اور وہ ساکاموٹو کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ اچانک شین کے پیچھے آ کر اس کا گلہ چھید دیتا ہے۔ ساکو گھبرا جاتا ہے لیکن ناگومو ان کے ساتھ ہنستا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک مذاق تھا۔ وہ اسے پیٹتے ہیں جب وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہنچنے تک سب مر چکے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں 100 ہٹ مین کو مارا جا چکا ہے اور قاتل ہمیشہ جگہ پر ایک ایکس چھوڑتا ہے، اس لیے آرڈر نے اسے ایکس کا نام دیا ہے۔ لو ناگومو سے آرڈر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک خصوصی ٹاسک یونٹ ہے اور صرف بہترین ہٹ مین انہیں جوائن کر سکتے ہیں۔ وہ جا کو براہ راست رپورٹ کرتے ہیں اور دنیا میں ترتیب برقرار رکھنے کے لیے خطرناک قاتلوں کو مار ڈالتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ساکاموٹو کبھی ان میں سے تھا اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ایکس سے محتاط رہے کیونکہ قتل اس کے باؤنٹی کے پوسٹ ہونے کے بعد شروع ہوئے تھے۔ اگلے دن ساکاموٹو اپنے اسٹور پر واپس آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہٹ مین اسے تلاش کر رہا ہے تو لوہنا سے کہتی ہے کہ وہ ایک بٹن دبائے جس سے وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ کہتی ہے کہ ہٹ مین کاروبار کے لیے نقصان دہ ہیں لیکن اسے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان کے اسٹور سے بینڈیڈ خرید رہے ہیں۔ ہنا انہیں بینڈیڈ دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد لاجواب ہیں لیکن وہ یاد کرتا ہے کہ ناگومو نے اسے بتایا تھا کہ اسے محتاط رہنا چاہیے کیونکہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ انہیں طاقتور بننے کی ضرورت ہے۔ ساکاموٹو ہنا کے ساتھ سوار ہوتا ہے اور سب اسے نوٹ کرتے ہیں کہ وہ حیرت انگیز طور پر تیز ہے جبکہ شین گاہکوں کے دماغوں کو پڑھتا ہے اور انہیں وہ چیزیں دے دیتا ہے جو وہ تلاش کر رہے ہیں۔ لو فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شراب پی کر تربیت کرے گی اور ایک آدمی اسٹور میں داخل ہوتا ہے لیکن وہ فوراً اس پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ اسے کیسے جان سکی کہ وہ ایک قاتل ہے۔ ہم ایک ہٹ مین جس کا نام ہیو ہے دیکھتے ہیں جو اپنے پرندے پیسو کو کھلا رہا ہے لیکن ہم سیکھتے ہیں کہ اس کا کھانا 10,000 ین کا ہے اور وہ بمشکل اپنے آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، اس لیے وہ اچھی طرح نہیں کھا رہا لیکن وہ سوچتا ہے کہ وہ ساکاموٹو پر باؤنٹی لگا کر اپنی مشکل حل کر لے گا۔ ہم شین اور لو کو اسٹور میں صفائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ یہ نقصان پہنچا ہے کیونکہ بے شمار ہٹ مین ساکاموٹو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ انہیں بڑی مرمت کی ضرورت ہے لیکن شین کہتا ہے کہ اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ انہیں ایک پینٹ بال ٹورنامنٹ کے بارے میں ایک اشتہار دکھاتا ہے جس میں 1,000,000 ین کا انعام ہے۔ اچانک ہیو ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ تارو ساکاموٹو کو تلاش کر رہا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ اسے ان کے حوالے کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہٹ مین ہے لیکن وہ ساکاموٹو کو نہیں پہچانتا، اس لیے وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے جسے وہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسٹور کا نام ساکاموٹو ہے لیکن وہ وضاحت دیتے ہیں کہ اس نام کے ہزاروں اسٹورز ہیں۔ شین اس کا دماغ پڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہیو غمگین ہے کیونکہ وہ سوشی نہیں کھا سکے گا، اس لیے شین سمجھتا ہے کہ وہ بے وقوف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ساکاموٹو کو اس دکان میں ڈھونڈ سکتا ہے لیکن شین اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک عام نام ہے، اس لیے جاپان میں لاکھوں تارو ساکاموٹو ہے۔ ہیو سوچتا ہے کہ وہ کبھی نہیں اسے ڈھونڈ سکے گا تو وہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس ناشتہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ اس کا پیٹ بجاتا ہے اور وہ دکان چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں گھور رہا ہے تو وہ اسے کچھ سور کے بن دیتے ہیں۔ وہ کھانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے لیکن شین نوٹ کرتا ہے کہ وہ سب سے بے وقوف ہٹ مین ہے جس سے وہ ملا ہے۔ شام کو ہم ہیوک کو اس کی ٹینٹ کی مرمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو اس کی دادی نے دی تھی لیکن وہ نوٹ کرتا ہے کہ یہ بہت خراب حالت میں ہے۔ وہ یاد کرتا ہے کہ اس کے باس نے اسے بتایا تھا کہ اسے ہٹ مین کے طور پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے اور وہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن اچانک ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے جس سے اس کی ٹینٹ گر جاتی ہے۔ وہ پینٹ بال ٹورنامنٹ کے اشتہار کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ 1,000,000 ین کا انعام جیت کر گھر خرید سکے گا تو وہ اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگلے دن ہم سب کو ٹورنامنٹ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں شے اور ساکونو اپنے ایئر پیس وصول کرتے ہیں جنہیں وہ آپس میں بات چیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لو فیصلہ کرتی ہے کہ وہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کرے گی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ ایک وحشیانہ کھیل ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں کھیلتی تو کوئی بات نہیں کیونکہ انہیں اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ مقابلہ جیت سکیں۔ وہ ہیوک کو ایک لڑکی سے بحث کرتے ہوئے دیکھتے ہیں
जो इसे बताती है कि वो अकेला हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि ये एक टीम मुकाबला है। तो वो मायूसी में डूब जाता है, लेकिन फिर वो साको और उसके दोस्तों को देखता है और उनसे मदद मांगता है, तो वो रिलक्टेंटली इसे अपनी टीम में शामिल होने की इजाज़त देते हैं। मेज़बान सबको इवेंट में खुश आमदीद कहता है और खिलाड़ियों को बताता है कि अगर वो निशाना बने तो उन्हें मुकाबला से निकाल दिया जाएगा, और वो उन्हें खेल का लुत्फ़ उठाने को कहती है और कहती है कि इवेंट के बाद सबको इस सड़क को साफ करना होगा। खिलाड़ी अपने अपने मकामात पर पहुंचते हैं, लेकिन हिविक सोचता है कि इसे क्या करना चाहिए, तो शह इसे बस इतना बताता है कि वो उनके दुश्मनों को गोली मारे। हम एक टीम को देखते हैं जो उन्हें देख रही है और सोच रही है कि वो सब नौब हैं, लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है हिविक उन सब को फौरन गोली मार देता है। शह इसकी महारत देखकर मुतासिर होता है और वो मर्द ये नहीं मान पाते कि क्या हो गया। एक और टीम उन पर पीछे से हमला करती है तो शह उन्हें गिरा देता है और हम साकमोटो के पीछे खिलाड़ियों को देखते हैं, लेकिन वो उन्हें गैर मुसल्ला कर देता है और उन्हें निकाल देता है। मेज़बान समझता है कि इसकी टीम खेल जीतेगी और हिविक खुश होता है कि इसे ऐसे दोस्त मिल गए हैं जो इसकी पुश्त पनाही करते हैं, लेकिन शे यकीन नहीं कर पाता कि वो पहले ही उन पर एतमाद करता है। वो नोट करता है कि वो इंतहाई हुनरमंद हैं और वो उन्हें अपनी तरफ से डिकुए के तौर पर पेश करता है और कहता है कि वो उनकी हिफाजत करें। लेकिन हम देखते हैं कि लो ने शराब पी रखी है और वो साकमोटो को इसके पूरे नाम से पुकारता है, तो हिविक अपने हदफ की तस्वीर चेक करता है। वो सोचता है कि ये साकमोटो से मील नहीं खाती, लेकिन लो कहती है कि इसकी ज़ाहिरी शक्ल बदल गई है क्योंकि इसने वज़न बढ़ाया है। वो कहती है कि इसके चश्मे और बाल वही है। शह इसे रोकता है और कहता है कि ये तस्वीर साकमोटो की नहीं है, लेकिन हिविक इसे नहीं मानता और वो साकमोटो पर गिन तान देता है। वो कहता है कि वो इनाम और बाउंटी हासिल करेगा, लेकिन दूसरे खिलाड़ी उन्हें गोली मारना शुरू कर देते हैं, तो वो पनाह के लिए दौड़ते हैं। शह और साकमोटो उन्हें गिरा देते हैं, लेकिन हिविक अपने परिंदे पीसू को बिलाकर अपनी राइफल लेता है और साकमोटो पर गिन तान देता है। शह को समझ आता है कि वो एक हकीकी बंदूक पकड़े हुए है और वो इस पर गोली चलाता है, लेकिन साकमोटो इसे अपने हाथ से रोक देता है। हिविक को ये एहसास होता है कि इसे मारना इतना आसान नहीं होगा, तो वो एक अच्छा मकाम तलाश करने का फैसला करता है और शह इसके पीछे दौड़ने की तैयारी करता है। लेकिन साकमोटो इसे बताता है कि उन्हें अभी दूसरे खिलाड़ियों को शिकस्त देनी है। हिविक को ये समझ आता है कि इसका हदफ इसकी आंखों के सामने था और वो रोता है क्योंकि वो सोचता था कि शह और साकमोटो उसके दोस्त हैं, लेकिन वो अपनी मुहिम मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है ताकि वो अपने आप को एक हिटमैन के तौर पर साबित कर सके। खेल अपने उरूज पर पहुंचता है जैसे ही खिलाड़ी एक दूसरे पर गोलियां चलाने का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन शह हिविक को नहीं ढूंढ पाता। तो वो अर्ध गिर्द देखने का फैसला करता है, लेकिन साको इसे बताता है कि उन्हें स्नाइपर से मोहतात रहना होगा और उन्हें हिविक को इसकी पोजीशन जाहिर किए बगैर तलाश करना होगा। वो एहतियात से अर्ध गिर्द देखता है, लेकिन हिविक एक आईना गोली से तोड़ देता है और गोली इसके करीब से गुजर जाती है। शह सोचता है कि वो उन्हें कैसे ढूंढ पाया। हम पीसू को आसमान में अलिफाड़ती हुए देखते हैं, जो हिविक को बताता है कि साकमोटो ने इसकी गोली को बचा लिया, और वो अपने एयरपेस का इस्तेमाल करते हुए शह से बात करता है, जो कहता है कि वो इसे बेसाख्ता रिकोशे से हटने से बचा गया था, लेकिन वो जानता है कि ये बेतरतीब नहीं था क्योंकि हिविक की गोली का स्पिन रेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो जानता था कि ये बाउंसर के लिए डिज़ाइन की गई थी। हिविक इंकिशाफ करता है कि वो ट्रिपल रनबाउंड राउंड इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उनकी संप का पत्ता लगाना नामुमकिन है। शह इसे याद दिलाता है कि वो दोस्त हैं, लेकिन वो वजाहत करता है कि इसे एक हिटमैन के तौर पर अपना काम करना है, और वो फायर खोल देता है तो शह और साकामोटो दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो गोलियों से बचते हैं, लेकिन वो एक गिल्ली में फंस जाते हैं। फिर वो वापस मुड़ते हैं और एक जगह छुपने के लिए तलाश करते हैं। ह्यूके को याद आता है कि जब वो बच्चा था वो कभी भी अपने साथियों का मुकाबला नहीं कर पाता था क्योंकि वो किसी भी काम में अच्छा नहीं था, लेकिन इसने अपने शूटिंग के टैलेंट को दरियाफ्त किया और एक हिटमैन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अपने अफसरान से कहता है कि वो एक बेहतरीन स्नाइपर है, लेकिन इनमें से एक इस पर नज़रअंदाज करके कहता है कि उनकी कंपनी को किसी एक ट्रक वाले घोड़े की ज़रूरत नहीं है। हम इसे एक लड़ाई के दौरान देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है और उसके साथी ये समझते हैं कि वो चाकू तक नहीं संभाल सकता, तो वो इसे कागज़ी काम करने पर लगा देते हैं। लेकिन वो उन्हें मुकम्मल करने के लिए जिदोजहद करता है और उसका सप्रेयर इसे कहता है कि वो इस्तीफ़ा दे दे क्योंकि इसके अंदर हिटमैन बनने की सलाहियत नहीं है।
وہ نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ ایک غمگین زندگی گزارنے لگتا ہے۔ لیکن وہ ساکاموٹو کے سر پر لگے انعام کو دیکھتا ہے تو وہ اسے مارنے اور اپنے آپ کو سب کو ثابت کرنے کے لیے پختہ عزم کرتا ہے۔ ہم حال میں واپس آتے ہیں جب ہیوکے کھل کر کہتا ہے کہ اسے ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک شاندار سنائپر ہے، لیکن شے اسے یاد دلاتا ہے کہ اس کا مائک ابھی بھی آن ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ شے نے سب کچھ سنا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ دوسروں کی کیا رائے ہے، اس کی پرواہ کرنا بند کر دے کیونکہ اسے اپنے آپ کو کسی کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ مائک میں چلوا کر کہتا ہے۔ اس پر ہیوکے ہڑبڑا جاتا ہے اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب لوگ حیران ہوتے ہیں تو شے ان کے خیالات کو دور سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر وہ ہیوکے کو ایک چھت پر دیکھتا ہے، ہیوکے اپنا ایئر پیس نکالتا ہے لیکن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ساکاموٹو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ساکاموٹو ایک کنکری پھینکتا ہے جس کی طاقت سے اس کی رائفل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر پڑتا ہے۔ وہ یہ یقین نہیں کر پاتا کہ ساکاموٹو کتنا طاقتور ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے کبھی بھی کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد میزبان اعلان کرتا ہے کہ ساکاموٹو کی ٹیم نے کھیل جیت لیا۔ ہیوکے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سوچتے ہوئے کہ وہ ایک خوفناک سنائپر ہے۔ شے اسے کہتا ہے کہ مرد بن، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی اسے نہیں سمجھیں گے کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ کمزور ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن ساکاموٹو کہتا ہے کہ وہ اس کا بہترین سنائپر ہے جسے اس نے کبھی دیکھا ہے، اور ہیوکے اس کے الفاظ سے متاثر ہوتا ہے۔ شے اسے اس کی رقم کا حصہ دیتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف 50 ہے، تو شے اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے گولیوں سے پورے شہر کو تباہ کر دیا تھا، اس لیے انہیں مرمت کے لیے پیسے ادا کرنے پڑے۔ ساکاموٹو واپس دکان پر آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ حالانکہ اس نے مقابلہ جیتا لیکن انہیں سارا پیسہ شہر کی مرمت پر خرچ کرنا پڑا، لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ کوئی بات نہیں کیونکہ وہ کامیابی سے واپس آ گیا۔ شے یہ سوچتا ہے کہ ساکاموٹو نے اسے کیسے ڈیٹ پر بلایا تھا اور وہ اس کے خیالات پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے دوبارہ اپنے دماغ میں مار دیتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں اپنے طاقتور خیالات کا استعمال نہ کرے۔ ہم ساکاموٹو کو اس کے خاندان کے ساتھ دیکھتے ہیں جب وہ ہنا کو کلاس روم میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ خوش ہے کہ شے اور ایل آج دکان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم انہیں دکان میں بحث کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ لوشے کی اپرن پہن رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ساکاموٹو موجود نہیں ہوتا تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ وہ بچہ بن رہا ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اس کا دماغ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ وہ بغیر اجازت ایسا نہ کرے۔ ہیوکے ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ مفت پورک بونز مانگتا ہے، لیکن وہ انہیں بحث کرتے ہوئے دیکھتا ہے کیونکہ لو کہتی ہے کہ اسے شے کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے خیالات پڑھتا رہتا ہے۔ وہ یہ سن کر ناراض ہو جاتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ ہیوکی یہ سوچتا ہے کہ وہ زمین پر پڑے پورک بونز کھا سکتا ہے، لیکن وہ بس اسے کہتی ہے کہ وہ چلا جائے۔ وہ شے کے بارے میں سوچتی ہے اور نوٹ کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی اسے ایسا نہیں دیکھا، لیکن اچانک کچھ مرد دکان میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ شے ہے کیونکہ وہ اس کا نام ٹیگ پہنے ہوئے ہے، تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کے لیڈر تاناکا کہتا ہے کہ شے 10 سال پہلے لیب سے غائب ہو گیا تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا بال رنگا تاکہ وہ خود کو ایک لڑکی کے طور پر چھپائے۔ ڈرائیور سبا سوچتا ہے کہ انہیں غلط شخص ملا ہے، لیکن تاناکا غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ پکا ہے کہ اس نے اپنا ہدف پکڑ لیا ہے۔ وہ انکشاف کرتا ہے کہ لیب نے نفسیاتی افراد بنانے کے لیے تجربات کیے تھے اور شے واحد سبجیکٹ تھا جس پر وہ کام کر رہے تھے، اس لیے وہ ذہن پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاناکا اسے خوفناک سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کی طاقتیں ہیں، اور وہ اسے ایک غمگین ہارے ہوئے شخص کہتا ہے۔ لیکن لو اچانک اس پر حملہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شے کو تنقید نہ کرے کیونکہ وہ اس سے کہیں بہتر انسان ہے۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ شے نہیں ہے اور تاناکا کو یقین نہیں آتا، لیکن سبا اسے بتاتا ہے کہ اسے لوگوں کی باتیں سننی سیکھنی چاہیے۔ اس دوران شے دکان پر واپس آتا ہے لیکن شے کو احساس ہوتا ہے کہ لو وہاں نہیں ہے اور ساکاموٹو اپنے خاندان کے ساتھ آتا ہے۔ وہ شے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو شے اس صورت حال کی وضاحت کرتا ہے اور ساکاموٹو بتاتا ہے کہ وہ اسے ڈھونڈنے کا طریقہ جانتا ہے کیونکہ اس نے اس کے نام ٹیگ پر ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگا رکھی ہے۔ ہم تاناکا کے پاس واپس آتے ہیں جہاں وہ کہتا ہے کہ لیب انہیں مار ڈالے گی کیونکہ وہ غلط شخص کو پکڑ چکے ہیں۔
وہ سوچتا ہے کہ وہ صرف یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ لو شے ہے، لیکن صبا اسے بتاتی ہے کہ اس کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ سوچتی ہے کہ اسے اغوا ہو جانا چاہیے کیونکہ اس نے شے کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا۔ لیکن اچانک شے ساکاموٹو کے ساتھ آتا ہے اور وہ اغوا کاروں کو کہتا ہے کہ وہ اسے آزاد کر دیں۔ تاناکا کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہدف ڈھونڈ لیا ہے، تو وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر لیب واپس جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے آدمیوں کو شے اور ساکاموٹو کو روکنے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ ان کے سامنے بے بس ہے۔ لو تاناکا سے کہتی ہے کہ وہ معافی مانگے ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے، لیکن وہ اسے خاموش رہنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر وہ خالی ہاتھ واپس آئے تو ان کی مشکل بڑھ جائے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شے ان کے اوپر ہے، تو تاناکا ایس اے کو اسے روکنے کا حکم دیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود یہ کام کرے گا۔ وہ تاناکا سے کہتا ہے کہ وہ گاڑی کی چابی لے لے اور پھر شے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے ناکارہ باز سے نفرت ہے، اور پھر وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ شے اسے نہیں دیکھ پاتا اور صبا اسے گرا دیتی ہے، لیکن وہ ایک اور گاڑی پر جا گرتا ہے۔ صبا ساکاموٹو کے قریب پہنچتی ہے اور وہ اسے گردن سے پکڑ لیتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ساکاموٹو اسے دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ فیول ٹینک میں چاقو مار کر موٹر سائیکل کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔ تاناکا کا گروپ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ صبا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ شے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، تو وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بھول گیا تھا۔ ساکاموٹو کہتا ہے کہ ٹریکنگ ڈیوائس کا سگنل اوکبی میوزیم پر رکا ہے، اور وہ شے سے پوچھتا ہے کہ تاناکا کا گروپ کہاں ہے۔ شے بتاتا ہے کہ وہ لیب کے لوگ ہیں، جو وہ تحقیقاتی ادارہ ہے جہاں وہ پلا بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ عجیب لوگ ہیں لیکن وہ خطرناک نہیں تھے، تو وہ سوچتا ہے کہ آخر کیوں انہوں نے تاناکا کے گروپ کو بھیجا۔ ساکاموٹو اور شے اوکبی میوزیم کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں شے بتاتا ہے کہ لیب تہ خانے میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھیڑ ہے اور دو لڑکیاں انہیں میوزیم میں خوش آمدید کہتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا وہ کوئی یادگاری تصویر چاہتے ہیں۔ شے بتاتا ہے کہ وہ جلدی میں ہیں، لیکن لڑکیاں انہیں بتاتی ہیں کہ یہ صرف 1 منٹ لے گا، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک تصویر لے لیں، اور شے کو وہ تصویر پسند آتی ہے، تو وہ 5000 ین ادا کرتا ہے تاکہ اس کی ایک نقل حاصل کر سکے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ ڈائناسور کا سر ان کے چہرے چھپانے کے لیے بہترین ہے، تو وہ اسے پہنتے ہیں اور ساکاموٹو کو لیب کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم تاناکا کو لیب میں دیکھتے ہیں، جہاں وہ لو کو اپنے باس کاشما کے پاس لے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وہ تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ نوٹ کرتا ہے کہ وہ شے سے بالکل مختلف نظر آتی ہے، اور وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ صبا اس کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے اور کاشما کو بتاتی ہے کہ وہ اصل شے کو کہاں ڈھونڈ سکتا ہے، تو تاناکا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شے ساکاموٹو کو خفیہ راستہ دکھانے کا طریقہ بتاتا ہے اور ایک دروازہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب شے اوکبی کو پاس ورڈ کے طور پر دیتا ہے تو یہ الارم بجا دیتا ہے اور سسٹم اعلان کرتا ہے کہ کوئی دراندازی کر رہا ہے۔ اچانک ایک ریچھ ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے، تو ساکاموٹو اسے گرا دیتا ہے، لیکن ایک اور ریچھ ظاہر ہوتا ہے، تو شے ایک نیزہ پکڑتا ہے جسے وہ ریچھ کے سر میں گھونپ دیتا ہے۔ لیکن سسٹم اعلان کرتا ہے کہ ریچھوں کو ہرا دیا گیا ہے، تو ایک ڈائناسور کو چالو کر دیا جاتا ہے جو انہیں اپنی دم سے حملہ کرتا ہے۔ ساکاموٹو سوچتا ہے کہ ہنا کو یہ پسند آئے گا اور وہ اسے دکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اسے تباہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ ڈائناسور مسلسل ان پر حملہ کرتا رہتا ہے اور شے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں ایک آلہ ہے، تو وہ ساکاموٹو کو کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے برقی ہتھیار سے گولی مارے۔ ساکاموٹو اسے شاندار منصوبہ سمجھتا ہے اور جب ڈائناسور اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کی دم کو زمین پر پٹخ دیتا ہے اور اس آلے کو گولی مار کر اسے روک دیتا ہے، لیکن سسٹم دوبارہ اسے چالو کر دیتا ہے اور وہ بے رحمی سے ان پر حملہ کرتا رہتا ہے۔ ساکاموٹو ایک اور گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا پسٹل تباہ ہو جاتا ہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اسے ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ڈائناسور اس کی طرف دوڑتا ہے، لیکن وہ اس کے منہ میں موجود آلے کو توڑ دیتا ہے اور ایک تباہ کن حملے سے اس کے جسم کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ ہم لیب میں سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں جب وہ شور سنتے ہیں، لیکن ایک گارڈ انہیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے کام پر واپس جائیں۔ ان میں سے ایک ایشیکاوا بتاتا ہے کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے کیونکہ وہ 3 دن سے نہیں سوئے، لیکن گارڈ انہیں کہتا ہے کہ وہ اپنی تحقیق مکمل کریں۔
اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو گارڈ ایشیکاوا کو لات مار کر گرنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تحقیق کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس پر گارڈ اسے مار ڈالنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اچانک شے اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ سائنسدان اسے پہچان لیتے ہیں اور وہ شے سے ڈائریکٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایشیکاوا بتاتا ہے کہ وہ سب سے نچلے فلور پر بند ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لیب پر ایک گروہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایشیکاوا مزید بتاتا ہے کہ 1 سال پہلے کاشما اپنے گروہ کے ساتھ آیا تھا اور انہوں نے سائنسدانوں سے نئے ہتھیار بنانے کے لیے کہا تھا۔ ایشیکاوا بتاتا ہے کہ وہ ان کا باس ہے، لیکن کچھ دوسرے رہنما بھی ہیں جو سوٹ نہیں پہنتے۔ وہ شے اور ساکاموٹو کو بتاتا ہے کہ انہیں یہاں سے جانا چاہیے، لیکن وہ فلور کے رہنما کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سائنسدان ان کی مدد کرتے ہیں اور انہیں ایک کمرے میں چھپنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم تاناکا کو دیکھتے ہیں جو گارڈ سے اس سے باہر جانے کی درخواست کرتا ہے، لیکن لو اسے لات مار دیتی ہے اور وہ سیل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ڈائریکٹر اوکورا اسے بتاتا ہے کہ وہ چٹان سے بارس کو نہیں توڑ سکتی، اور وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ ہم فلور کے رہنما ہوریگوچی کو دیکھتے ہیں جو سائنسدانوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں۔ ایشیکاوا بھولے بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھ میں چھری مار دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ اس پر شے غصے میں آ جاتا ہے اور وہ چھپنے سے باہر آ جاتا ہے۔ ہوریگوچی سمجھ جاتا ہے کہ وہ ان کی تحقیق کو روکنے کے لیے آیا ہے اور وہ اسے اپنے کام کی خوبصورتی دکھانا چاہتا ہے، تو وہ ایک سرنج نکالتا ہے اور شے کو پیچھے سے چھرا مار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تجربہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ایک سوئچ فعال کرتا ہے جس سے شے کی بولنے کی انداز بدل جاتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے شے کے دماغ میں ایک سوئی ڈالی ہے جس سے اس کے دماغ کے سگنلز میں خلل آ گیا ہے، اور وہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ ہوریگوچی کو مارنے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ پھر ساکاموٹو لڑائی میں شامل ہوتا ہے اور وہ اسے ایک ہی مکہ سے گرا دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ لاکر میں پھنس گیا تھا اور اب خوش ہے کہ آخرکار باہر آ گیا ہے، اور شے سے کہتا ہے کہ وہ اس کی بچپن کی جگہ کو صاف کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ ہم ساراجی کو دیکھتے ہیں۔ شبا میوزیم کے قریب پہنچتا ہے کیونکہ ناگومو نے انہیں بتایا تھا کہ یہ جگہ ایکس سے جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس کی معلومات اتنی قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ خود ہی اس کی تحقیقات کریں گے۔ ہائیک دکان کی طرف جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے 500 ین پایا ہے، تو وہ کچھ کھانے کے لیے خریدنا چاہتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ہانا اکیلی ہے اور افسردہ ہے کیونکہ وہ ساکاموٹو اور اس کے دوستوں کو بتانا بھول گئی کہ انہیں ایک اسکول ایونٹ میں اکٹھا ہونا تھا۔ اس لیے وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے انہیں تلاش کرے گا، اور پیزا ان کو تلاش کرنے کے لیے اڑ جاتا ہے۔ دریں اسنا لیب کے تہ خانے میں لو غصے میں ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اوکورا وہ شخص ہے جس نے اسے اغوا کیا، لیکن اوکورا اسے بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور یاد دلاتا ہے کہ وہ بھی ایک قیدی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے حق میں ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ جو کچھ جانتا ہے وہ سب بتا دے۔ ہوریگوچی ساکاموٹو کو ایک لیجنڈری ہٹ مین کے طور پر پہچانتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی طاقت اور رفتار متاثر کن ہے، لیکن وہ ساکاموٹو کو بتاتا ہے کہ اسے وزن کم کرنا ہوگا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی گردن میں ایک سوئی جمی ہوئی ہے اور وہ ہوریگوچی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شے کو ہی مار لیتا ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کا جسم خود بخود حرکت کر گیا تھا، اور ہوریگوچی بتاتا ہے کہ اس کی سوئی ان کو دوستوں اور دشمنوں میں فرق کرنے میں کنفیوژن پیدا کرتی ہے، لیکن اچانک وہ ہوریگوچی کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے صرف یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ شے پر حملہ کرے تو وہ اسے مارے۔ ہوریگوچی سمجھتا ہے کہ وہ ایک قابل قدر حریف ہے۔ ہم دوبارہ اوکورا کو دیکھتے ہیں جو بتاتا ہے کہ اسے سیل میں بند کر دیا گیا کیونکہ اس نے گارڈز کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا۔ لو سوچتی ہے کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا، لیکن اوکورا بتاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا اور یاد کرتا ہے کہ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب تاناکا نے اسے شے سمجھ کر اغوا کر لیا، تو وہ اسے الزام دیتی ہے۔ اوکورا بتاتا ہے کہ وہ شے کو جانتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے غلطی سے شے کو ذہنی طاقتیں دے دی تھیں جب وہ اپنے تحقیق میں اسے ملوث کر رہا تھا۔ ایک فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوکورا شے کی دیکھ بھال کر رہا ہے کیونکہ اس کے دوست نے اس سے ایسا کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اس لیے اوکورا نے فیصلہ کیا کہ وہ شے کو پالتا رہے گا جو اس کے ساتھ تھا جب وہ انسان کے دماغ کو مافوق الفطرت طاقتیں دینے کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی تحقیق سب کو خوش کرے گی اگر وہ اسے کامیاب کر لے، اس لیے وہ کامیاب ہونے کے لیے پرعزم ہے، لیکن وہ شے کو پالتے ہوئے اپنے تجربات پر کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔
دوسرے سائنسدان سوچتے ہیں کہ وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے کیونکہ ان کی تحقیق کبھی کامیاب نہیں ہوگی، لیکن شے انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس پر یقین رکھتا ہے۔ ایک شام اوکورا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اچانک شے بیدار ہو جاتا ہے اور وہ سیرین پیتا ہے جس پر وہ کام کر رہا تھا، جس سے وہ الٹیاں کرتا ہے، جس سے اوکورا فکر مند ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ نوٹ کرتا ہے کہ شے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اس کا تجربہ ناکام رہا ہے۔ لیکن پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ شے ذہنوں کو پڑھ سکتا ہے اور وہ سب کو بتانے لگتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ اسے پراسرار سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اسے نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ اوکورا اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن شے اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنی طاقتوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اوکورا کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے شے کو اپنی تحقیق میں ملوث کر کے غلط کیا، لیکن وہ غصے میں آ کر بھاگ جاتا ہے۔ ہم واپس حال میں آتے ہیں جہاں اساکورا کہتا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ شے کا سامنا کیسے کرے گا، لیکن لو نوٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی طاقتوں سے خوش ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے بھی اس سے لڑائی کی تھی اور اوکورا سے کہتی ہے کہ انہیں ایک ساتھ معافی مانگنی چاہیے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ساکاموٹو کے خاندان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب وہ لڑتے ہیں تو انہیں صلح کرنی چاہیے، اور اوکورا عزم کرتا ہے کہ وہ شے سے معافی مانگے گا۔ وہ ایک حل استعمال کرتا ہے تاکہ تالا پگھلا سکے، اور لو سوال کرتی ہے کہ اس نے پہلے یہ حل کیوں نہیں استعمال کیا، تو اوکورا بتاتا ہے کہ وہ وہاں اس لیے رہنا چاہتا تھا کیونکہ وہ دوسروں کی تحقیق میں مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور گارڈ یہ دیکھنے کے لیے دوڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن لو اچانک اسے بے ہوش کر دیتی ہے۔ ساکاموٹو دوبارہ شے کو مارتا ہے، جبکہ ہوریگوچی بتاتا ہے کہ وہ سوئچ کو بند کر سکتا ہے اور وہ ایک دوا استعمال کرتا ہے جس سے اس کا بازو بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ حملہ کرنا شروع کرتا ہے تو شے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوریگوچی پھر سوئچ فعال کر دیتا ہے اور شے ساکاموٹو کو ہی مارتا ہے۔ ہوریگوچی اپنے پیر کی طاقت بڑھاتا ہے اور وہ شے کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ ساکاموٹو اس کے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سوئچ کو فعال کر دیتا ہے تو ساکاموٹو ہچکچاتا ہے اور اسے دھکیل دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہاں تک کہ لیجنڈری ہٹ مین بھی سائنس کی طاقت کے سامنے بے بس ہے، اور وہ شے کو بار بار چھریوں سے وار کرتا ہے، کہتے ہوئے کہ وہ نہیں جانتا کہ باس کیوں اس کی ذہنی طاقتوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ یہ سب بے وقوفی سمجھتا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے بتاتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسے اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے۔ ہوریگوچی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پوری طاقت سے حملہ کرے گا، اور اچانک وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو شے فکر مند ہوتا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ شے آگے بڑھتا ہے لیکن پھر پیچھے مڑ جاتا ہے، اور ہوریگوچی حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا دائیں ہاتھ استعمال کرے گا، اس لیے وہ حملے سے بچ جاتا ہے اور یہ حملہ ہوریگوچی پر آ کر لگتا ہے۔ وہ منصوبے کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ساکاموٹو ایک زبردست کمبو حملہ کرتا ہے جو ہوریگوچی کو آسمان میں اڑانے کے بعد زمین پر گرا دیتا ہے۔ سائنسدان ساکاموٹو اور شے کے گلے سے سوئیاں نکال دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شے سے معافی کے مستحق ہیں، لیکن شے کہتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے خوش ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایشیکاوا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے شے کی دیکھ بھال کی، اور ساکاموٹو سے کہتا ہے کہ وہ بمشکل اس کے حملوں سے بچ پایا، حالانکہ وہ وزن بڑھانے کے باوجود حیرت انگیز ہے۔ مگر وہ پھر شے کو اپنے دماغ میں گالی دیتا ہے کیونکہ اس نے اس کے جسم کی توہین کی۔ وہ سب تہ خانے کی طرف روانہ ہوتے ہیں جب ساکاموٹو شے سے کہتا ہے کہ وہ آرڈر کے ارکان کو ہلکا نہ سمجھے کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ساکاموٹو اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ ان میں سے کسی کو دیکھے تو مردہ بننے کی کوشش کرے، لیکن اچانک وہ ایک جال کو فعال کرتا ہے جس سے وہ شے کو بچاتا ہے اور خود ایک سوراخ میں گر جاتا ہے۔ ہم شبا کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوستوں انوڑا اور تاکو کے ساتھ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگ شبا اور ساراجی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ وہ انہیں آرڈر کے ارکان کے طور پر پہچان لیتے ہیں اور ان سے لڑنے کی تیاری کرتے ہیں۔ شبا ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ایکس وہاں ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ وہ ان کا ہدف ہے، لیکن کاشیما کہتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ شبا بتاتا ہے کہ اس کا گروپ غیر قانونی ہتھیار بنا کر ضوابط کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اپنے یرغمالیوں کو کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ ان سب کو مٹانے کی دھمکی دیتا ہے۔ انوڑا اور تاکو کاشیما سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ انہیں مار ڈالیں، اور وہ انہیں اجازت دیتا ہے، لیکن ساراجی اچانک ان کے سر کاٹ دیتا ہے۔
کاشیما رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے خاندان تھے، پھر وہ شبا اور ساراجی کو بتاتا ہے کہ وہ زندگی کی قدر نہیں سمجھتے۔ وہ اپنا ہاتھ ہٹا کر اپنا ہتھیار دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہٹ مین کے طور پر اس کے قابل نہیں ہے۔ شبا اسے بے وقوف سمجھتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہے، حالانکہ اس نے بے شمار لوگوں کو مارا ہے۔ شبا اپنے باس کو بیزتی کرنے والا کوئی لفظ کہنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ اچانک اس پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے افعال قابل قبول ہیں کیونکہ وہ صرف اپنے باس کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن شبا اس کی گردن توڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ایکس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں، کاشیما دوبارہ اٹھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک مصنوعی ہڈی کا ڈھانچہ ہے، لیکن ساکاموٹو اچانک اس سے ٹکرا جاتا ہے اور شبا اسے پہچان لیتا ہے۔ پھر وہ اسے ساراجی سے ملواتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو ایک ٹیڈی بیئر کی طرح دکھتا ہے۔ کاشیما دوبارہ اٹھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کو بھی جانتا ہے کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس نے اس کے باس کو زخمی کیا۔ کاشیما پکا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالے گا تاکہ وہ اسے اپنے باس کو پیش کر سکے، اور وہ اپنے دوسرے ہتھیار نکالتا ہے۔ شہ تہ خانے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، لیکن اچانک وہ ایک موجودگی کا احساس کرتا ہے اور سابا کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ وہ اس سے لاؤ کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن سابا بتاتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا کیونکہ وہ صرف احکام کی پیروی کر رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا منصوبہ ہے کہ وہ 20 ملین ین بچا کر ریٹائر ہو جائے گا، لیکن اسے اوور ٹائم کام کرنا پسند نہیں، اس لیے وہ سب کچھ جلدی ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ شے کے پیچھے حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے اور وہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سابا اسے دھکیل کر دور کر دیتا ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ وہ سابا کا دماغ پڑھ سکتا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اسے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ نہیں آتا کیونکہ وہ اس کے حملے نہیں دیکھ سکتا۔ سابا اسے گرا دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ جلد کام چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ شہ سے اچھی لڑائی دینے کا کہتا ہے۔ ہم واپس ساکاموٹو کی طرف آتے ہیں جو کاشیما سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، سوچ رہا ہے کہ کیا وہ حقیقت میں انسان ہے۔ شما اور ساراجی ساکاموٹو سے کہتے ہیں کہ انہیں جانا ہوگا، تو وہ ان سے رخصت لیتا ہے، لیکن کاشیما اسے دھکیل کر دور کر دیتا ہے۔ ساراجی سوچتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور شبا نوٹ کرتا ہے کہ کاشیما اتنا مشکل نہیں جتنا وہ سوچتا تھا، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو اس کے خلاف جیتے گا کیونکہ وہ اسے سالوں سے جانتا ہے۔ سابا شے کو مارنا جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اسے ابھی تک نہیں مارا کیونکہ شے اپنی طاقتوں کو استعمال کر کے جان لیوا حملوں سے بچ رہا ہے، لیکن سابا تیز ہو کر آگے بڑھتا ہے اور وہ شے کو گھونسوں سے زخمی کر دیتا ہے۔ شے نے اس کے خون آلود ہاتھوں سے سابا کو چھوا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے اور اچانک اسے گولی لگ جاتی ہے جب ہائک لڑائی میں شامل ہوتا ہے۔ کاشیما ساکاموٹو کو پستہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ بس اس کے حملوں سے بچنے میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ کاشیما سے کہتا ہے۔ ساکاموٹو شے سے کہتا ہے کہ وہ چھوڑ دے کیونکہ لیب شے کے لیے اہم ہے، لیکن وہ وضاحت کرتا ہے کہ اس کی ٹیم ہٹ مین انڈسٹری کے مستقبل کے لیے لیب پر قبضہ کر رہی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو کے دوست اس کے آدمیوں کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے منہ کی کینن فائر کرنے کی تیاری کرتا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے اپنے پنسل سے روک دیتا ہے جس سے اس کا دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہے کیونکہ وہ خود اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہم واپس شے کی طرف آتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ ہائیک کا وقت بالکل ٹھیک تھا، اس لیے وہ اسے ہیرو سمجھتا ہے، لیکن شے کہتا ہے کہ وہ اس کا دماغ پڑھنے سے نفرت کرتا ہے۔ سابا کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک سنائپر کا سامنا کر رہا ہے جو نمایاں ہونا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہائیک اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں بنے گا جب تک وہ اسے ڈھونڈ نہ لے۔ وہ سابا کو چھپتے ہوئے دیکھتا ہے اور ایک گولی فائر کرتا ہے جو ریکوشٹ ہو کر اس کے سر کو لگنے والی ہوتی ہے، تو وہ غائب ہو جاتا ہے اور دوڑنے لگتا ہے، لیکن ہائیک نوٹ کرتا ہے کہ وہ اب بھی اس کی آواز سن سکتا ہے، تو وہ 3 گولیاں فائر کرتا ہے جو اس کے قریب سے گزرتی ہے، لیکن سابا اچانک اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور ایک غیبی چھڑی فائر کرتا ہے جو اس کے کندھے کو لگتی ہے اور ہائیک زمین پر گر جاتا ہے۔ سابا بتاتا ہے کہ اس کا جیکٹ کسی بھی چیز کو غائب کر سکتا ہے اور وہ ہائیک کو ختم کرنے کی تیاری کرتا ہے، لیکن ہائیک ایک گولی فائر کرتا ہے جو ریکوشٹ ہو کر سابا کو لگتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ کھو دیا ہے۔ ہائیک اسے ہتھیار ڈالنے کا کہتا ہے، لیکن سابا کہتا ہے کہ وہ بس مذاق کر رہا تھا، اور وہ ہائیک کو چھرا مار دیتا ہے۔ وہ گولیوں کو لات مار کر ہٹاتا ہے اور سوچتا ہے کہ لاؤ کے دوست اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں
یہ سوچتے ہوئے کہ انہیں بس اسے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ پریشانی کا باعث ہے۔ وہ ہائیک کو تیسری کلاس کا ہٹ مین کہتا ہے، لیکن ہائیک ہار نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ اس کے دوست اسے پہلی کلاس کا سنائی پر مانتے ہیں، اس لیے وہ انہیں مایوس نہیں کرے گا۔ وہ شے کو آواز دیتا ہے جیسے پیزا اسے ایک گولی دیتا ہے اور وہ جلدی سے اپنی رائفل لوڈ کرتا ہے۔ وہ دیوار پر گولی فائر کرتا ہے لیکن گولی صابا کو نہیں لگتی، تو وہ سوچتا ہے کہ ہائیک نے اس کی گولی مس کر دی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گولی نے ایک سپنکلر کو چھوا جو پانی چھڑکنے لگتا ہے اور شے اس کے پیچھے ظاہر ہوتا ہے جیسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھیگ چکا ہے۔ شے اسے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کوئی خطرہ نہیں ہے اگر وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہائیک شے کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے دماغ کو بالکل صحیح پڑھ رہا تھا، لیکن وہ بتاتا ہے کہ وہ ہائیک کے بارے میں بہت کم سمجھ پایا تھا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ہم کاشیما کو دیکھتے ہیں جو بتاتا ہے کہ لیب 20 منٹ میں خود کو تباہ کر دے گی کیونکہ اس کا گروہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ لیکن ساکاموٹو کہتا ہے کہ وہ 5 منٹ میں اسے ہرا سکتا ہے اور کاشیما اس پر حملہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتا کیونکہ اس کا جسم اس کی حرکتوں کو محدود کرتا ہے۔ شما بتاتا ہے کہ اس کا جسم ہتھیاروں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ اسے لیب میں بنایا گیا تھا، اور ساکاموٹو کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی ہتھیار ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف دفتر کے سامان ہے۔ کاشیما اپنا ہینڈ کینن فائر کرتا ہے لیکن ساکاموٹو اس کے حملوں سے بچتا ہے اور اپنے میکانیکی پنسل کو نکالتا ہے۔ کاشیما سوچتا ہے کہ یہ بے فائدہ ہے لیکن ساکاموٹو اس کے آنکھ میں اس کا دیکن مار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی دوسری آنکھ سے کاشیما کو شکست دے سکتا ہے، لیکن وہ اس پر ایک اسٹیکر لگا دیتا ہے تاکہ کاشیما کچھ نہ دیکھ سکے۔ ساکاموٹو اسے ہوا میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تیسری کلاس کا ہٹ مین ہے کیونکہ وہ اپنے ہتھیاروں پر انحصار کر رہا ہے۔ لیکن وہ واپس اٹھتا ہے اور ساکاموٹو سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ امر ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ مر نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا باس واحد شخص ہے جس نے اس کو قبول کیا، اس لیے وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اچانک ایک ٹرین آتی ہے تو دونوں اس سے بچنے کے لیے چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن کاشیما اپنے تاروں سے ساکاموٹو کو روک لیتا ہے اور اسے کھینچنا شروع کرتا ہے۔ لیکن ساکاموٹو اسے بحال کر لیتا ہے اور کاغذ کے ایک ٹکڑے سے تاروں کو کاٹ کر کاشیما کو دیوار میں پٹک دیتا ہے۔ ہم ایک ٹرین ڈرائیور کو دیکھتے ہیں جو بور ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر روز وہی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ امید کرتا ہے کہ کچھ دلچسپ ہوگا۔ ساکاموٹو اور کاشیما اچانک ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ٹرین سے ٹکرا جاتے ہیں۔ کاشیما سمجھ جاتا ہے کہ لیب زمین سرنگ سے جڑا ہوا ہے اور آخرکار وہ سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو کیوں اس کے باس کا پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہترین ہٹ مین ہے۔ کاشیما سوچتا ہے کہ وہ کہاں چھپ رہا ہے اور ساکاموٹو اچانک اس کو لات مار دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اسے مارنے کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ امر ہے۔ وہ ایک گروپ کے لوگوں کو مار ڈالتا ہے جو ایک بے گھر بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہر کوئی اسے پاگل سمجھتا ہے لیکن وہ اب بھی سمجھتا ہے کہ اس نے صحیح کام کیا کیونکہ اس نے برے لوگوں کو مارا۔ اس کا باس اچانک ظاہر ہوتا ہے اور وہ سب کو مار ڈالتا ہے، کاشیما کو بتاتے ہوئے کہ وہ ایک عظیم شخص ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے اپنے ہاتھ گندے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا باس اپنے منہ پر ایک ایکس بناتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے جیسا ہے ویسا ہی قبول کرتا ہے۔ ہم واپس موجودہ وقت میں آتے ہیں جب کاشیما کہتا ہے کہ وہ اپنے باس کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرے، لیکن ایک بوڑھی عورت ٹرین میں سوار ہوتی ہے اور ساکاموٹو اس سے کہتا ہے کہ وہ اٹھے کیونکہ وہ ترجیحی نشست پر بیٹھا ہے۔ کاشیما کو احساس ہوتا ہے کہ ساکاموٹو نے اسے کونے میں لگا لیا ہے اور وہ اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کاشیما کو دھکیل دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو کی طاقت بالکل جنونی ہے اور وہ اس پر گولیاں چلانے لگتا ہے، لیکن ساکاموٹو آسانی سے گولیوں کو روکتا ہے۔ وہ اس پر حملہ کرتا رہتا ہے لیکن کاشیما اپنا سینہ کینن فعال کر دیتا ہے جس سے ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ ساکاموٹو گر جاتا ہے لیکن وہ دوسرے ٹرین میں ٹکرا جاتا ہے اور فوراً دوسری طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہ کاشیما کے ساتھ لڑائی جاری رکھ سکے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کا باس خوش ہوگا کیونکہ اس نے ساکاموٹو کو ہرا دیا، لیکن اچانک دروازہ کھلتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ساکاموٹو ابھی تک زندہ ہے، تو وہ گھبرا جاتا ہے اور ساکاموٹو پر مسافروں کو پھینک دیتا ہے۔ لیکن ساکاموٹو ان سب کو بچا لیتا ہے اور وہ لڑکے کو بسکٹ بھی دیتا ہے۔ وہ کاشیما کو لات مار کر دور پھینکتا ہے اور وہ اسٹیشن پہنچتے ہیں جہاں وہ اس کو حتمی دھکا دے دیتا ہے۔
اس کے بعد ساکاموٹو شے کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ قائد کو ہرا چکا ہے، لیکن شے بتاتا ہے کہ لیب میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو ساکاموٹو اسے بتاتا ہے کہ وہ جلدی کرے کیونکہ لیب 15 منٹ میں گر جائے گی۔ ہم پھر لیب میں واپس آتے ہیں جہاں سب لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ چھت لو پر گر جاتی ہے لیکن شے اسے بچا لیتا ہے اور وہ اس سے معذرت کرتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن شے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ خود بھی سختی کرنے پر معذرت کرتا ہے۔ وہ کورا شے سے ملتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ کیا کہے، اور شے بتاتا ہے کہ لیب 10 منٹ میں گر جائے گی، لیکن ہائیک نوٹ کرتا ہے کہ ابھی بھی لوگ اندر ہیں۔ اوکورا سب کو ایک فلور پلان دکھاتا ہے اور شے اپنے طاقتوں کا استعمال کر کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ انہیں بچائیں اور اوکورا سے کہتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کرے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شے اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے سب کی مدد کر رہا ہے۔ ہم شبا اور ساراگی کو کنٹرول روم میں دیکھتے ہیں اور وہ ایکس کی تصویر دیکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کے پیچھے ہے، لیکن شبا نوٹ کرتا ہے کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور ساری سوچتی ہے کہ وہ ایک طاقتور دشمن ہے، لیکن شبا کہتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا کام اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم پھر شے کی طرف واپس آتے ہیں جیسے وہ کہتا ہے کہ ان کے آگے 2 لوگ ہیں اور نوٹ کرتا ہے کہ ان کی بائیں طرف ایک اور شخص ہے، تو اوکورا اس کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ شے ایک شخص کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھتا ہے لیکن اچانک وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک طاقتور قتل کی نیت محسوس کرتا ہے جس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اس کے پاس اکر اسے ساکاموٹو کا سلام کہنے کے لیے کہتا ہے، لیکن جب وہ پیچھے موڑتا ہے تو وہ شخص پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے۔ ہم باہر تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں اور شے ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو سائنسدان اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لیب ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ اسے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اپنے دماغ میں تحقیق رکھتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سب اس کا شکر گزار ہیں اور خوش ہیں کہ وہ زندہ بچ گیا ہے۔ تو وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ ان کے دماغ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ صرف اس پر ہنستے ہیں۔ اساکورا ساکاموٹو اور اس کے دوستوں کو کہتا ہے کہ وہ شے کا خیال رکھیں اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ شام کو ہم انہیں ساکاموٹو کے خاندان کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھتے ہیں اور لاؤ حیران ہوتی ہے کہ کیا ہوا کیونکہ وہ تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ شے اسے بتاتا ہے کہ وہ میوزیم گئے تھے۔ وہ لاؤ کا کھانا لیتا ہے جب وہ سو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آخری وقت کے لیے بہترین کھانا بچا رہی تھی۔ وہ کھانے کے لیے لڑنے لگتے ہیں، لیکن ساکاموٹو اپنے دماغ میں انہیں مار ڈالتا ہے۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ شے اور لاؤ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے کیونکہ وہ ابھی تک لیب میں لڑائی سے نہیں سنبھل سکے ہیں۔ لاؤ اسٹرمر میں سور کا گوشت رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور شے سوچتا ہے کہ اگر ہٹ مین انہیں حملہ کریں تو کیا ہوگا۔ اس لیے ساکاموٹو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سب کو بات ہاؤس لے جائے گا، لیکن شے کہتا ہے کہ یہ برا خیال ہے کیونکہ وہ اتنا تھکا ہوا ہے کہ وہ دماغ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن ساکاموٹو کہتا ہے کہ انہیں صحت یاب ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بہترین حالت میں لڑ سکیں، اور شے سوچتا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ ترجیحی مشن ہے۔ سب گرم پانی میں غسل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جیسے شے کہتا ہے کہ وہ پرجوش ہے کیونکہ یہ اس کا پہلا موقع ہے، لیکن ساکاموٹو اسے کہتا ہے کہ آرام سے رہے۔ ہم ایک آدمی یودی کو دیکھتے ہیں جو خاندان کا کاروبار چلا رہا ہے، لیکن ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے نفرت کرتا ہے۔ ساکاموٹو اسے بتاتا ہے کہ انہیں تولیے چاہیے۔ وہ داخلہ فیس ادا کرتا ہے، لیکن یودی محسوس کرتا ہے کہ وہ آشنا لگتا ہے، اور جب وہ تولیے لے آتا ہے وہ مطلوبہ اشتہار دیکھتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ساکاموٹو وہ لیجنڈری ہٹ مین ہے جس پر $1 بلین کا انعام ہے، لیکن وہ یودی کو بتاتا ہے کہ جلدی کرے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک قاتل ہے، لیکن وہ مکمل طور پر نوو ہے اور کبھی نہیں سوچا تھا کہ ساکاموٹو اس کے بعد ہاؤس میں آئے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا موقع ہے کہ وہ بڑا کمائے، لیکن ساکاموٹو غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت دیر کر رہا ہے، تو وہ فوراً انہیں تولیے دے دیتا ہے۔ شے اور ساکاموٹو ڈریسنگ روم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یودی انہیں دیکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ خاندان کا کاروبار چلائے، اس لیے وہ ساکاموٹو کو مار ڈالنے کے لیے پرعزم ہوتا ہے۔ سب لوگ غسل کر رہے ہوتے ہیں اور یودی یہ سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو بے دفاع ہے، اس لیے اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اسے مار ڈال سکتا ہے۔ شے اور ساکاموٹو ہائپر جیٹ باتھ آزمانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور شے کہتا ہے کہ یہ زبردست لگتا ہے، لیکن ساکاموٹو کہتا ہے کہ یہ بہت کمزور ہے۔ یودی انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار کرتا ہے
اور جیسے ہی شے ایک بٹن دباتا ہے یودی اپنے جال کو فعال کرتا ہے جس سے شے زمین پر گرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیٹ بات خطرناک ہے لیکن بچے اسے آزمانا چاہتے ہیں۔ یودی نوٹ کرتا ہے کہ یہ ایک 3 ٹن ٹرک کو تباہ کرنے کے لیے کافی طاقتور ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے شے اور ساکاموٹو سونا جاتے ہیں لیکن ساکاموٹو سمجھتا ہے کہ درجہ حرارت بہت کم ہے اس لیے شے پتھروں میں پانی ڈال کر درجہ حرارت بڑھانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یودی اپنے جال کو ایک اور بار فعال کرتا ہے جس سے پتھر جل جاتے ہیں اور شے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور کمرہ جلنے لگتا ہے لیکن ساکاموٹو سمجھتا ہے کہ درجہ حرارت بالکل ٹھیک ہے۔ یودی یقین نہیں کر پاتا اور شے گرمی برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ ہٹ مین کی تربیت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ بچے سونا میں آگ دیکھتے ہیں اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ اسے آزمانا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ ساکاموٹو شے کے ساتھ سونا چھوڑ کر سرد پانی کے باتھ میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن یودی پانی جما دیتا ہے۔ شے سوچتا ہے کہ بات خراب ہو گیا ہے لیکن ساکاموٹو کہتا ہے کہ یہ بہت گرم ہے اور بچے برف پر کھیلنے لگتے ہیں جبکہ شے اور ساکاموٹو آبشار کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یودی پانی کے دباؤ کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور یہ شے کو اڑا دیتا ہے لیکن ساکاموٹو سمجھتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اپنا دن انجوائے کرتا رہتا ہے جبکہ یودی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ صرف اس کا مزہ بڑھاتا ہے۔ ساکاموٹو لڑکیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور شے کو ایک کرسی پر آرام کرنے دیتا ہے۔ وہ ایک آئس کریم خریدتا ہے اور بچے اس سے رخصت ہوتے ہیں جبکہ یودی سمجھتا ہے کہ وہ اسے نہیں مار سکتا۔ ساکاموٹو لاؤ کے ساتھ پنگ پانگ کھیلنے لگتا ہے جب یودی کو یاد آتا ہے کہ اس کے والدین ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ باتھ ہاؤس چلائے لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قصبہ چھوڑ دے گا کیونکہ وہ ہٹ مین بننا چاہتا تھا اور وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ اس لیے وہ اپنے والدین کے پاس واپس آ گیا۔ دو مرد اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہٹ مین کے طور پر ناکام ہو گیا اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ کبھی مناسب کام نہیں کر سکے گا لیکن وہ باتھ ہاؤس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت خراب حالت میں ہے۔ ساکاموٹو انہیں سنتا ہے اور ایک گیند ان میں سے ایک پر پھینک دیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کا دوست یودی سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا لیکن ساکاموٹو اپنا آئس کریم اسٹک پھینک دیتا ہے جس سے وہ آدمی دور جا گرتا ہے۔ یودی سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ یودی کو بتاتا ہے کہ اس کا باتھ ہاؤس شاندار ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یودی نوٹ کرتا ہے کہ اسے سالوں بعد پہلی بار تعریف ملی ہے اور وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تعریف اس لیجنڈری ہٹ مین سے آئے گی۔ تو وہ اپنے والد کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کاروبار چلانے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ وہ ہٹ مین نہیں بننا چاہتا۔ اگلے دن ساکاموٹو اور اس کے دوست ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور شے کہتا ہے کہ وہ اب بھی خراب محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ باتھ ہاؤس میں آرام نہیں کر سکا تھا۔ لاؤ اس کے سامنے 2 کولا پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان میں سے ایک اس کا خاص مکس ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بغیر اس کے دماغ کو پڑے بتائے کہ کون سا ہے اور وہ ایک پیتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت برا ہے اور وہ یقین نہیں کر پاتا کہ وہ اس کے جال میں پھنس گیا۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ آج کل باہر نہیں کھاتی کیونکہ ان کا خاندانی شیف ان کے لیے کھانا تیار کرتا تھا اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اب بھی مافیا کے لوگوں سے بات کرتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ ان کے درمیان رہنا پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ پرامن زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ لیکن اچانک ایک مافیا کا رکن شے کی طرف بندوق اٹھاتا ہے اور دوسرا ساکاموٹو پر گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے جو کانٹے کے ذریعے گولی روک لیتا ہے۔ شے اس آدمی کو ہٹ کر دیتا ہے جو اس کو دھمکی دے رہا ہوتا ہے اور ساکاموٹو دوسرے کو میز پر پھینک دیتا ہے۔ ایک ویٹریس ان سے ان کا آرڈر مانگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میلن سوڈا چاہتا ہے لیکن آدمی کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہت بوڑھا ہے۔ لاؤ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹینگ ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہت وقت ہو گیا ہے جب وہ آخری بار ملے تھے لیکن وہ یقین نہیں کر سکتی کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ان کا قبیلہ اب سربراہ کے بغیر ہے اور وہ اسے واپس آنے کی درخواست کرتا ہے تاکہ وہ ان کی قیادت کر سکے۔ وہ کہتا ہے کہ شے اور ساکاموٹو وحشی ہے اس لیے اسے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی بھی مافیا میں واپس نہیں جائے گی۔ وہ اسے گھورتا ہے لیکن اچانک اس کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کی معصومیت کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ روتی ہے کیونکہ اس کے چہرے پر خون لگ جاتا ہے تو شے اس کا خون صاف کرتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں کہ ٹینگ اس کے قبیلے کا مشیر تھا لیکن وہ ہمیشہ اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔
شہ اس کا دماغ پڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ فخر محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا رہا ہے، لیکن شہ اسے پاگل سمجھتا ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ رہنا چاہتی ہے ساکاموٹو کے ساتھ تاکہ ٹینگ یہ سمجھ سکے کہ وہ راستے میں کھڑا ہے، اور شین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ لڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ ان سے مافیا کے طریقے سے لڑے گا، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ جیت گیا تو وہ ساکاموٹو کو اس شخص کے بارے میں بتائے گا جس نے اس کے سر پر انعام رکھا تھا۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ کو لے جائیں، لیکن وہ چیلنج قبول کر لیتی ہے۔ شین اسے یاد دلاتا ہے کہ اگر وہ ہارے تو انہیں مافیا کے پاس واپس جانا پڑے گا، لیکن وہ پر اعتماد ہے کہ وہ انہیں فتح کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ٹینگ انہیں کہتا ہے کہ اس کے پیچھے آؤ، اور وہ انہیں ایک زیر زمین کمرے میں لے جاتا ہے جہاں وہ انہیں کہتا ہے کہ لباس بدلیں کیونکہ ان کے گندے کپڑے توجہ کھینچیں گے، اس لیے وہ اپنے رسمی کپڑوں میں بدل جاتے ہیں اور وہ انہیں ایک کیسینو لے جاتا ہے۔ جیسے ہی لوگ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کی جنگ جسمانی طاقت کا مقابلہ نہیں ہوگی، اس کے ماتحت ان کے لیے 30 ملین ین مالیت کے چپس دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ غریب ہے، اس لیے اس نے ان کے استعمال کے لیے چپس تیار کی ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ انہیں اس سے زیادہ پیسہ کمانا ہوگا تاکہ وہ جیت سکیں، اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ دوبارہ 2 گھنٹے میں ملیں گے، اور لو سمجھ جاتی ہے کہ انہیں جوا کھیلنا پڑے گا۔ ساکو اسے فکر نہ کرنے کا کہتا ہے کیونکہ وہ شین کی ذہنی صلاحیتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں، لیکن شین اور ساکاموٹو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں جوا کھیلنے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور وہ نوٹ کرتی ہے کہ ٹینگ اچھا لڑاکا نہیں ہے لیکن وہ انتہائی ذہین ہے، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ وہ مشکل میں ہے۔ وہ اس کے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اس بات سے متاثر ہیں کہ وہ پہلے ہی 90 ملین ین جیت چکا ہے۔ شین یقین نہیں کرتا کہ وہ ایک لمحے میں اپنا پیسہ 3 گنا کر سکتا ہے، اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ لو کو واپس حاصل کرے گا، کہتا ہے کہ وہ اس پر سب کچھ لگا دے گا۔ شین سوچتا ہے کہ انہیں چپس کو تقسیم کرنا چاہیے، اور وہ کہتا ہے کہ جوا قسمت کا کھیل ہے، لیکن لو کو لگتا ہے کہ ٹینگ نے یہ کھیل اس لیے تجویز کیا کیونکہ وہ ایک ایسی چال جانتا ہے جو اسے جیتنے میں مدد دے سکتی ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ جوا صرف ایک موقع کا کھیل نہیں ہے کیونکہ کھلاڑی حسابات اور ذہنی جنگ کا استعمال کرتے ہوئے جیت سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ لگا دیتا ہے اور کھیل جیت جاتا ہے۔ ساکو اور اس کے دوستوں کو دکھاتے ہوئے وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ شین جوا کھیلنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کوشش کرے گا اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جیسے ہی وہ کھیلنا شروع کرتا ہے، لیکن دوسرے کھلاڑی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ناوارد ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ اسے تباہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اسے غلط ثابت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کھیل شروع ہوتا ہے اور وہ اپنا اقدام کرتے ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بی ایل اسے دیکھتی ہے اور فوراً یہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ کھیل کیسے کھیلنا ہے، اس لیے وہ بحث کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اپنے کارڈ گرا دیتا ہے اور دوسرے کھلاڑی انہیں دیکھتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اچھے کارڈ ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اس لیے وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے کارڈ سے نہیں جیت سکتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے وہ سب کچھ لگا دیتا ہے اور 12 ملین ین جیت جاتا ہے۔ ساکاموٹو رولیٹ کھیلتا ہے اور وہ اپنے چپس سرخ پر رکھتا ہے۔ کھیل کے انچارج آدمی کو لگتا ہے کہ وہ کبھی نہیں جیتے گا کیونکہ اس نے رولیٹ میں ایک مقناطیس رکھا ہے تاکہ وہ یہ کنٹرول کر سکے کہ گیند کہاں گرے گا۔ گیند سیاہ پر گرنے والی ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ ساکاموٹو کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ ایک چپ اپنا رولیٹ کو گھماتے ہوئے پھینک دیتا ہے اور کھیل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ٹینگ کے ماتحت یہ سوچتے ہیں کہ ساکو اور اس کے دوست دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ بار بار جیت رہے ہیں، لیکن ٹینگ انہیں کہتا ہے کہ مداخلت نہ کریں کیونکہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ گندا کھیلیں گے۔ وہ اپنے ذہانت سے بلیک جیک جیتنے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ماتحت اسے شاندار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ کارڈز کو یاد کر کے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگلا کارڈ کب ڈس ہوگا۔ ایک فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینگ کو اس کے قبیلے کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ان کے قبیلے میں نہیں رہ سکتا، لیکن لو اچانک ان میں سے ایک پر حملہ کر دیتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے دوسروں کو کیوں مارنے دیا۔
اس لیے وہ وضاحت کرتا ہے کہ اس نے انہیں جیتنے دیا تاکہ وہ مشکل میں پھنس جائیں۔ جب وہ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک کمزور بہانہ تراش لیا ہے، لیکن وہ اسے ذہین سمجھتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا دماغ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب اسے اپنی زندگی میں قبول کیا گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اوپر پہنچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا جب تک کہ وہ آخرکار قبیلے کا دماغ نہ بن جائے۔ ہم حالیہ واقعات میں واپس آتے ہیں۔ جیسے ہی ٹینگ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ساکاموٹو کی ٹیم کے ساتھ ٹائی میں ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ انہیں اس ٹائی کو توڑنا ہوگا۔ اس کے ماتحت ایک شخص اسے گولی مارنے کی تجویز دیتا ہے، لیکن ٹینگ اسے پیچھے ہٹنے کو کہتا ہے اور پوکر کھیلنے کی تجویز دیتا ہے، لیکن ساکاموٹو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قواعد نہیں جانتا۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک آسان کھیل کھیلیں گے۔ ٹینگ وضاحت کرتا ہے کہ جس ٹیم کے پاس آخر میں جوکر ہوگا وہ ہارے گی، اور شین سوچتا ہے کہ وہ جیتیں گے کیونکہ وہ ٹینگ کا دماغ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ لو کو روتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس جوکر ہے، اور ٹینگ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس پر نرمی نہیں کرے گا۔ وہ اس کے تاثرات کو استعمال کرتے ہوئے جوکر تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اسے لے لیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ خوش ہو۔ وہ شین سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے ایک کارڈ لے لے اور وہ اس کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹینگ اس کی صلاحیتوں کے بارے میں جانتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شین اس کے خیالات کو کس حد تک پڑھ سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ٹینگ کے دماغ میں پیچیدہ حسابات ہیں جو اس کے دماغ کو مغلوب کر دیتی ہیں، اور وہ گر جاتا ہے جیسے ہی ٹینگ نوٹ کرتا ہے کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ٹینگ کا ماتحت جوکر لے لیتا ہے اور وہ ساکاموٹو سے کہتا ہے کہ وہ ایک کارڈ منتخب کرے۔ وہ جوکر لے لیتا ہے لیکن فوراً اسے واپس کر دیتا ہے اور دوسرا کارڈ لے لیتا ہے، لیکن ٹینگ جانتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے وہ اسے خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ ایسا کرے گا تو وہ کھیل سے باہر ہو جائے گا۔ کھیل جاری رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساکاموٹو اور ٹینگ صرف دو کھلاڑی بچے ہیں۔ ساکاموٹو کے پاس جوکر ہے اور ٹینگ اسے بتاتا ہے کہ اس کا پوکر چہرہ متاثر کن ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کہاں جوکر ہے، اس لیے وہ دوسرے کارڈ کو نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے روک لیتا ہے اور وہ اسے نکالنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ جیسے ہی ساکاموٹو فوراً اپنے کارڈز بدل لیتا ہے۔ ٹینگ کارڈ نکالتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جوکر ہے اور اس کے ماتحت کھیل اچانک روک دیتے ہیں، جیسے ایک ان میں سے کہتا ہے کہ انہیں اس کے طریقوں سے نفرت ہے۔ وہ سب اسے نرڈ کہہ کر پکارنے لگتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن ساکاموٹو اسے بتاتا ہے کہ یہ اس کا موقع ہے کہ وہ لوگ کو متاثر کرے۔ وہ یاد کرتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس کا دماغ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ ابھی بھی جیت سکتا ہے اگر وہ سب کو چالاکی سے شکست دے دے۔ وہ ساکو سے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو کیونکہ وہ پہلے ہی پیش گوئی کر چکا ہے کہ اس کے سپورٹ اسے دھوکہ دیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کے بندوقیں پھٹ جائیں گی اگر وہ انہیں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ اپنے بندوقوں کو چیک کرتے ہیں، لیکن ساکاموٹو اچانک ان پر حملہ کرتا ہے اور وہ بلیئرڈ بالز کا استعمال کر کے انہیں ناک آؤٹ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹینگ اس کو گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ صرف دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ ساکاموٹو سے کہتا ہے کہ اس نے لڑائی جیت لی ہے اور کہتا ہے کہ وہ لو کے ساتھ ہونے کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس نے اسے خطرے میں ڈالا تھا، لیکن ساکاموٹو ذکر کرتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ ٹینگ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور وہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کا دفاع کرنا کیا محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ٹینگ ساکاموٹو کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ ایکس وہ تھا جس نے ساکاموٹو کے سر پر انعام رکھا تھا، لیکن وہ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ پہلے ہی یہ جانتے ہیں، اور لو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ایکس کے اصلی نام سے واقف ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس کی معلومات کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن وہ انہیں جنوب مشرقی ایشیا میں ایک جیل کے بارے میں بتاتا ہے جہاں موت کی سزا کے لیے 4 قیدیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے چہرے جلا دیے گئے تھے۔ دیوار پر ایکس کا نشان بنایا گیا تھا تو سب کو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے تھا، لیکن ٹینگ انہیں جاپان میں حالیہ قتلوں کے کیسز کے بارے میں بتاتا ہے جہاں لوگوں کو بے دردی سے مارا گیا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ ان کو مارنے کے طریقے ان قیدیوں سے مشابہت رکھتے ہیں جو مر چکے تھے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اپنی موت کا دکھاوا کیا تھا اور جاپان آ گئے تھے۔ ہم 4 قیدیوں کو ایک ریسٹورنٹ میں دیکھتے ہیں، جیسے ایک نام ڈونو سوچتا ہے کہ سب ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
وہ سوچتی ہے کہ ایکس انہیں کیا کرنے کے لیے کہے گا، اور ایک قیدی صاف سوچتا ہے کہ انہیں آرام کرنا چاہیے جب تک کہ ایکس انہیں حکم نہ دے دے۔ ایک اور قیدی آپاڈو اپنے برگر میں اچار پر شکایت کرتا ہے، لیکن ایک غسیلا قیدی منیمس اسے اپنے ہاتھ سے کچل کر کھا جاتا ہے۔ کشیما ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور وہ انہیں اپنے ہدفوہے کی فہرست دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فہرست میں موجود ہر شخص ان کی تنظیم کے لیے خطرناک ہے، لیکن سا اس بات پر یقین نہیں کر پاتا کہ ساکونوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ وہ بظاہر کمزور لگتا ہے۔ کشیما سب کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے ہدفوہے کو کم نہ سمجھیں کیونکہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، لیکن منیمس اس بات کو سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی میز کو کچل کر کشیما سے کہتا ہے کہ وہ اپنے ہدفوہے کو 1 مہینے کے اندر ختم کر دیں گے۔ ہم ٹینک کے پاس واپس آتے ہیں جیسے ہی وہ اپنا معاوضہ وصول کرتا ہے، اور وہ ساکاموٹو اور اس کے دوستوں سے کہتا ہے کہ وہ فرار ہو جائیں کیونکہ قیدی ان کا پیچھا کریں گے، لیکن ساکاموٹو سوچتا ہے کہ وہ انہیں ایکس اور اس کے بارے میں معلومات دے سکیں گے، اور اس کے دوست انہیں چیلنج لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹینگ سوچتا ہے کہ وہ پاگل ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ قیدی انتہائی خطرناک ہے، لیکن ساکاموٹو نوٹ کرتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ اور اگلے وقت تک ملاقات ہوتی ہے۔